ایسا ڈارک سائڈ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. شیطان بھی اس ڈارک سائڈ سے پناہ مانگ رہا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. Jeffrey Epstein. The Epstein files in their entirety. We are producing more than 3 million pages, 2,000 videos, 180,000 images. It has shocked the whole humanity to the very core and made people understand کہ ایک انسان جب گرتا ہے وہ بھی ایک گاڈ لیس سوسائٹی کریٹ کر کے اپنے قوانین دے کے اور کہہ کے کہ بس وی آر دا پرفیکٹ اینڈ ایوری ون ایلس از انفیریئر ٹو اس, تو اس لیول پہ گر سکتا ہے انسان. To celebrities, to politicians, these files continue to cause aftershocks around the world. How dare we let it happen کہ ہم ٹرمپ کو اوپر رکھ رہے ہیں اور خود نیچے آ گئے ہیں. وومن امپاورمنٹ یہ آج بار بار یہ سکھائیں گے ہمیں. وومن امپاورمنٹ ایپسٹین آئلینڈ پہ جی مولاق ٹیمپل میں ہم آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے, آپ کی بچیوں کو کیا پہننا ہے. ہم آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ کی عورتوں کو کیسے پہننا ہے. ہم آپ کے مردوں کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو لک ایٹ کڈس. ہم بتائیں گے کیا ہے. ہم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. جو کرتے ہیں پراؤڈلی کرتے ہیں, داڑھی, ٹوپی, برقع, جو بھی ہے, نکاح اور جلدی شادی, یہ سب الحمدللہ ہماری نبی کی سنت ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک آرڈرز فرام یو پیڈوفائلز. یہ جو لبرلز ابھی تک ہمیں مورلٹی کا لیکچر دیتے اور ہماری بچیوں کو اور بچوں کو ان کی ذہن سازی کر دیتے, ان کو بتاتے ہیں ہم تمہیں سکھائیں گے مورلٹی کی. آئی چیلنج یو کہ آپ بنا گاڈ کے مورلٹی کو آبجیکٹیو بنا کے دکھاؤ. گاڈ کے یہ تو دیتے تھے وہ ان کے بڑے دو ایتھیسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے رچرڈ ڈاکنز, ہاں رچرڈ ڈاکنز ہیں اور اسٹیفن ہاکنگ. انہوں نے بتایا کہ گاڈ کے بغیر بھی ہم مورلٹی کو شیپ کر سکتے ہیں. وہ بہت مورل لوگ تھے. اور مجھے بائی دی وے محسن بھائی ابھی کہہ رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسٹیفن ہاکنز وہاں پر کیا کر رہے ہیں. مورلٹی شیپ کر رہے ہوں گے وہاں پہ, دیکھ رہے ہوں گے. جی یہی سمجھ نہیں آ رہا. اسٹیفن ہاکنز باقیوں کا تو سمجھ آتا ہے, لیکن اسٹیفن ہاکنگ وہ بھی ویل چیئر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. ویلکم ٹو ایم جے پوڈ کاسٹ. ایک ایسی قوم جس نے اپنے 40-50 سال اس چیز پہ لگا دیے, اپنی پوری وسائل, سائنٹسٹ, ریسرچ, سارا کچھ اس چیز پہ لگا دیا کہ مسلمان بیکورڈ ہے, یہ جو ہے نا انفیریئر ہے, یہ حجاب کرواتے ہیں, ظلم کرتے ہیں عورتوں پہ, ہینڈ شیکس نہیں کرنے دیتے ہیں, ان کے مرد ٹوپیاں لگاتے ہیں, یہ ٹیرر پھیلاتے ہیں. اور آج اس قوم کی ایسا ڈارک سائڈ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے, اور شیطان بھی اس ڈارک سائڈ سے پناہ مانگ رہا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے, ایپسٹین فائلز. اسی چیز پہ آج کھل کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں دو اہم شخصیت میں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں رابط سر, رابط نبی. ویلکم ٹو دا ایم جے پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. الحمدللہ. آپ کے سائڈ پھر سے آتا ہوں میں کچھ دیر میں. پہلے اپنی کنٹروورشل فگر سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ہیں وارث بھائی, وارث الحرمین. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جزاک اللہ ہمیں پھر سے یاد کرنے کے لیے. ریسنٹلی پچھلے پوڈ کاسٹ نے کافی زیادہ کنٹروورسی کریٹ کی, کافی زیادہ وہ بریک کیا اس کو. انشاءاللہ آج پھر سے ہم جو ہے نا ایک اچھے ٹاپک پہ بات کریں گے. اور میرے استاد کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی, بہت شوق تھا ان سے ملنے کا. بہت کیسا لگا؟ ان سے بہت انسپائر ہوں میں, اور ان کی چیزیں دیکھ کے واقعی میں ہماری زندگی میں چینج امپلیمنٹ ہوئی ہے. عوام کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ یوتھ کو موٹیویٹ اور موو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہمیں ان جیسے اساسوں کے لیے ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ان سے بھی. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. رابط سر, سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایپسٹین کے چرچے, ہیش ٹیگز, وائرل, مطلب ہر کوئی بات کر رہا ہے ایپسٹین پہ. حالانکہ ہم نے بھی ایپسٹین پہ ہی بات کی. کیوں ہے ایسا, کیوں ہے کہ ہر کوئی ایپسٹین پہ بات کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ جو واقعہ ابھی سامنے آیا ہے
اور بلکہ میں آپ کو نا اس سے پہلے لے کے جاتا ہوں 3 سال پہلے اور 3 سالوں سے جو ایک صوبے میں بلکہ کئی صوبوں میں بچوں کا جو حال کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کا جو حال کیا جا رہا ہے، اس نے آلریڈی ایک فاؤنڈیشن شیک کر دی تھی ان لوگوں کی جو لوگ ایک ویسٹرن پیراڈائم کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، پروموٹ کرتے تھے، آئیڈیلائز کرتے تھے، اور ہم سمجھ چکے تھے شاید دس از دیئر لویسٹ ایب، جہاں تک یہ جا سکتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی بات صرف اپنے لیے کرتے، وین اٹ کمس ٹو دا پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ یہ چپ ہو جاتے، یہ تب الاؤ کرتے، یہ دے فنڈ دیم، دے ہیلپ دیم. یہ والا جو انسیڈنٹ ابھی سامنے آیا ہے نا، اس کی اس لیے زیادہ تر بات ہو رہی ہے کیونکہ اس لیول کے نیچے جانے پہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کسی کو شاید. ان کے اپنے لوگوں میں سے بھی جو ان کے بڑے بڑے، آپ مان کے چلے مجدد ہیں، مان کے چلے ان کے بڑے بڑے اسکالرس ہیں یا ان کے بڑے بڑے فالوورس ہیں، کلٹ فالوئنگ جن کی، ان کا بھی شاید خیال نہیں ہوگا کہ یہ جو سسٹم ویسٹ کا چل رہا ہے، جو اس کے پیچھے ہے، جو اس کو ابار رہے ہیں، جو اس کو مینٹین کر رہے، سسٹین کر رہے، پیسہ لگا رہے اس چیز پہ، وہ جاہلیت کی، وہ شیطانیت کی، وہ جانور پن کے اس والے لیول پہ گر سکتی ہے. It has shocked the whole humanity to the very core and made people understand کہ ایک انسان جب گرتا ہے وہ بھی ایک گاڈ لیس سوسائٹی کریٹ کر کے اپنے قوانین دے کے اور کہہ کے کہ بس وی آر دا پرفیکٹ اینڈ ایوری ون ایلس از انفیریئر ٹو اس، تو اس لیول پہ گر سکتا ہے انسان. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام انسانیت کو ابھی پاورز کے تھرو، ریسورسز کے تھرو، چالوں کے تھرو، فنڈنگ کے تھرو، ریسرچ کے تھرو چلانے کی کوشش کریں. ان کو بتا رہے ہم آپ کو بتائیں کیسے چلیں گے. مطلب اگر چلانے والے اس قسم کے ہوں، ان کی حرکت اس قسم کی ہو، اور جو چلنے والے ہوں ان کا کیا حال ہوگا؟ جی اللہ تعالیٰ سورہ الاسراء میں کہتے ہیں، بہت خوبصورت واقعہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے جو یہ جو اوپر والے اسٹریٹا ہوتے، ان کو ہم کرپشن الاؤ کر دیتے ہیں. اور صرف اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام جب ان کو دعوت دیتے تھے اور فرماتے تم اللہ کے اصولوں پہ آ جاؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اپنے پارلیمنٹس میں، یعنی جو ان کے انفلوئنشر سرکلز ہوتے تھے، وہاں پر ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے. مجھے ان کا ورڈ یاد ایگزیکٹلی نہیں آ رہا ہے. سو یہ ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے تھے کون؟ جو چلانے والے ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہتے بس اس طرح ہم بستیوں کو برباد کرنے کی کگار پہ چھوڑ دیتے. سو دس از سچ این امپورٹنٹ ایسپیکٹ فار آل دا ہیومنز آؤٹ دیئر کہ ایک ایسی قوم جس نے اپنا پیسہ، اپنی طاقت، اپنے ریسورسز، اپنا انٹلیکچوئلزم پچھلے کئی سالوں سے اس موقف پہ لگایا کہ کس طرح مسلمانوں کو آپ انفیریئر ثابت کرو، مسلمانوں کو آپ بیکورڈ ثابت کرو، مسلمانوں کی عورتوں کو آپ لبریٹ کرو، مسلمانوں کی عورتوں کو آپ بتاؤ کہ کس طرح ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان میں فیمنزم لے آؤ، فیمنسٹ کو ہائر کرو. اب سمجھ آ رہا ہے یہ سارا کھیل کس چیز کا تھا. یہ صرف اور صرف عورتوں کو، انسانوں کو اپنے مزوں کے لیے استعمال کرنے کا تھا، نتھنگ مور دین دیٹ. اس پہ بات کریں گے، ان کے وہاں عورت کی کیا قدر ہے، انسان کی کیا قدر ہے. بالکل. وارث صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہو ایپسٹین فائلز کو؟ فی الحال یہ اس کی ایک جھلک ہے جو قیامت کے دن افسوس ہم کریں گے کہ ہمارے پاس 2 راستے تھے. ایک وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق اور سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے تو شک کرنے والوں میں سے بننا نہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں رولز ڈکٹیٹ کر رہا ہے تو ہم اتنے انفلوئنسڈ ہے سوسائٹی سے، ویسٹرن سوسائٹی سے، اس گندی اور نیچ اور گلونی اور لانتی سوسائٹی سے، کیا ورڈز بولوں جو کم ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ ورڈز جسٹس کر رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے میں لانتی اور گندا اور نیچ بول کے ان لوگوں کی اتنی ذلت نہیں کر رہا جتنی یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ کتنا کوئی گر سکتا ہے، یا تو بچے کو 2 سال کے بچے کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، بچیوں کو مارتے ہیں اور ان کو ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم سے فیمنسٹس کو فنڈ کر کے بولتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ ڈیئر دے، کس منہ سے؟ اسی منہ سے تم گندگی کر رہے ہو اور گندگی لواطت کر رہے ہو، بچوں کے ساتھ پیڈوفیلیا کر رہے ہو، اور اسی منہ سے آپ مسلمانوں کی عورتوں کو لبریٹ کرنے کی بات کر رہے ہو اور ان کو بول رہے ہو کہ آپ کی شادی کی اپروپریٹ ایج نہیں ہے، ان کو بول رہے ہو کہ ہر کچھ نکاح ہی نہیں ہوتا، عیش کرو زندگی میں، ان کو بول رہے ہو تم بحری میں بند ہو، مسلمانوں کو بول رہے ہو اپنا ڈریس کوڈ چینج کرو. ہاؤ ڈیئر یو ڈکٹیٹ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو ڈکٹیٹ کرنے والا تمہارا منہ کون سا ہے؟ لیکن شرم اور
افسوس سے سر اس وقت جھکانا پڑ رہا ہے جب شیر کے اندر اتنی انسیکیورٹی ڈالی جاتی ہے کہ وہ کتوں کی طرف بھونکنا چاہتا ہے. یہ ہماری حالت ہے. میں اگر ایک نہیں میں اگر ایک انسان ہوں اور محمد الرسول سب سے بڑا اللہ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ میں انسان ہوں, مسلمان ہوں, نبی کی امت میں سے ہوں, اس کے بعد اس سے افسوس کی بات کیا ہے میں اپنا مقام نہ پہچانوں اور دوسرے سے انسپائر ہو کے ان کے رولز سے ان کے قواعد سے انسپائر تو ہو جاؤں. انسپائر کیا بھی ہے نا, آپ کو نہیں لگتا انہوں نے ہم یہاں پہ فیل ہوئے ہیں, ہم انسپائر نہیں کر پائے بہت. یہ ایپسٹین کا قصہ تھوڑا سائیڈ میں رکھو نا. میں نے بولا ہم اپنا سر اس وقت جھکا رہے ہیں شرم سے. ہم دہاڑ نہیں رہے کیونکہ دہاڑ رہے ہوتے اگر ہم نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا ہوتا قدموں میں. ہم خود انسیکیور ہوئے جس کا ہمیں آخر میں پچھتاوا ہوگا, جس طرح اس وقت پچھتاوا ہو رہا ہے جب ان کے منہ کالے ہو گئے جو واز کرتے تھے عورتوں کو, جو ہمیں بولتے تھے کہ عورت کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, عورت کی میچورٹی اصل کب ہے, عورت کب بالغ ہوتی ہے, یہ بتائیں گے. ہمارے نبی نے جو بتایا وہ اس کو بول رہے ہیں آپ کی سوچ پیچھے ہے. ہماری عورتیں نقاب میں ہیں, بچیاں نقاب میں ہیں, 3 سال کی لڑکیوں کو ہم حجاب پہناتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم ان کو ویسے 3 سال کی بچی کو نقاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی عادت ہو جائے گی اس کو, اس وجہ سے 3 سال کی بچیوں کو نقاب پہن کے دیکھتے ہیں تو اس کو وہ نیوز بنا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کس قدر ان کو اپنی اس بوہری میں بند رکھنا چاہتے ہیں. ایک نقاب میں بند ایک بچی ہے جو آگے جا کے حیا اور تقوی اختیار کرے گی, کیا وہ اپریسڈ ہے یا ایک بچی جس کو بچپن سے ہی بدماشی سکھائی جا رہی ہے اور بڑے ہونے کی ویٹ ہی نہیں کر رہا ہے, بچپن میں اس کو کاٹ کے پکایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے. یہ لگ رہا ہے افسانہ لیکن یہ سچ ہے. اور کر کون رہا ہے جس کے ہم دیوانے ہیں, جس سوسائٹی کے ہم بالی ووڈ کو فالو کرتے ہیں, اکثر ہم اپنے رولز اس سے لیتے ہیں. بالی ووڈ ہالی ووڈ کو فالو کرتا ہے. ہالی ووڈ کے ماڈلز مرتے ہیں اس سوسائٹی میں جانے کے لیے اور انٹرویوز دیتے ہیں ماڈلز وہاں تاکہ ٹرمپ کے سامنے تھوڑا سا اپنا پیش کرے اور وہ ایکسیپٹ کر لے ہمیں کہیں جانے کے لیے. اور وہ اپنے ایپسٹین آئی لینڈ پہ اس کو لے کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایک ٹیمپل ہے, ریچول ہے جہاں ان کو مارا جاتا ہے, بیٹ چڑھایا جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گا یا تو دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں, 2 ہی فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں, یا مولاخ ٹیمپل جہاں بچوں کی بلی دی جاتی تھی, یا کعبہ. دیٹس اٹ. تو اگر اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا ہے تو ڈونٹ بی دا لائن ہو ٹرائز ٹو بارک. دیٹس دا موسٹ انسیکیور تھنگ, دیٹس دا اگلیسٹ پارٹ آف بینگ اے مسلم. نو اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک پوائنٹ 2 پوائنٹس انفیکٹ میں آتا ہوں. پہلے تو وائس بھائی کے پوائنٹ پہ کہ شیر کو اتنا انسیکیور کیا جاتا ہے کہ اس کو بولا جاتا ہے بونک کو, اینڈ وہ اتنا انسیکیور ہو بھی جاتا ہے کہ وہ بونکنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یعنی آپ کی آئیڈینٹی آپ کا پاور ہے. مطلب مسلمان شیر تھا اور اس کو بھونکایا جا رہا ہے. جی انسیکیور کر کے اس کو بولا جا رہا ہے کہ شیر ہونا صحیح نہیں ہے, کتا ہونا صحیح ہے, کتوں کی طرح بونکو. آپ انسیکیور کیا جا رہا ہے, ڈر کے تھرو یہ چیلنج کیا جا رہا ہے نا. پوائنٹ وارث میں نے بہت خوبصورت دیا اس میں. آپ کی آئیڈینٹی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. آپ کی آئیڈینٹی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ کی آئیڈینٹی آپ کے لیے سب سے ایک پاورفل ٹول بن سکتی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ کس لیول پہ سیٹ کیا اللہ عز و جل نے اور حضور علیہ السلام نے, اور اس کی کتنی ضرورت ہے انسانیت کو. لیکن آئیڈینٹی جو آپ کی آئیڈینٹی تھی شیر والی, اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے نا. جی میں دوسرا پوائنٹ اسی پہ آ رہا ہوں, آپ ہی کے دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, لیکن پہلے اس سوال کو تو کمپلیٹ کریں ہم. میں اس بات کو 100% ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں. دا بگیسٹ لاس Muslims had in the recent years, in fact in the recent decades, is کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی پہ کام کرنے والے لوگ ہم تیار کرنا بھول گئے. مسلمان کی آئیڈینٹی کی جو حکمت ہے, اس کے جو فضائل ہے, اس کے جو فائدے ہیں, اور اس کو جس طرح سے پھر چینلائز کرنا تھا اس کو آگے قوموں تک پہنچانے کے لیے, اس میں ہم فیل ہو چکے, اور وہ سب سے بڑا لاس ایک قوم کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کے دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں. گیبریل گارشیا مارکیز, نوبیل پرائز ونر, یا اسی طرح لوئی وانگ تھو ایک اور رائٹر ہے, اسی طرح کیریبین سے ایک اور, مجھے ان کا ایگزیکٹ ابھی نام یاد نہیں آ رہا ہے, انہوں نے ایک پوائم ایک لکھی ہے نیمز کے نام سے, نیمز NAMES. ہی سیز ان دیٹ کہ جو پہلی چال چلی جاتی ہے کسی قوم کو غلام بنانے کے لیے, کسی قوم کو مس کرنے کے لیے, ذہنی طور پر ان کو پس سے پس کرنے کے لیے تاکہ وہ غلامی خود ایکسیپٹ کرے, وہ پہلی چال ہے ان کی زبان اور ان کے کلچر کو اٹیک کرنے کی. ان کو دکھانا, ان کو منوانا, ان کو اس چیز پہ مجبور کرنا ماننے کے لیے تھرو ویریس مینس کہ ان کا جو کلچر ہے, ان کی جو زبان ہے, ان کی جو آئیڈینٹی, ان کے جو طریقے وہ انفیریئر ہے, ہمارا طریقہ سپیریئر ہے.
کیونکہ جب ایک قوم اس چیز کو مان جاتی ہے نا, وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی, وہ اپنی غیرت کھو بیٹھے گی, وہ اپنا غرور کھو بیٹھے گی, وہ اپنی پہچان کھو بیٹھے گی, اور ان کو جس رنگ میں آپ رنگنا چاہو ان کو آپ رنگ سکتے ہو. دیز پیپل ڈیڈ, جیسا آپ نے کہا نا, لیکن یہ کر کے دکھایا. جی سر, بالکل کر کے دکھایا, اور بالکل کامیاب ہوئے اس چیز میں, اس میں کوئی بھی شک نہیں. بالکل. لیکن دا پوائنٹ, سیکنڈ پوائنٹ اسی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں اب, دا پرابلم واز ناٹ ود دیم pushing this propaganda. The problem was us being incompetent by not understanding what they are trying to do and not doing the real things to make sure you counter it, and in fact not only counter it, to make sure the effects جو اس کے آنے والے, they don't have, it doesn't get in the head of our children. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, طاقت پکڑو بھائی. اور ہم نے اپنے فلسفے میں طاقت کو چھوڑ دیا. ہم نہیں مانتے کہ طاقت ہمارا حصہ ہے. ہم نہیں مانتے سبجیکٹس میں, ٹیکنالوجی میں, باقی ساری چیزوں میں طاقت پکڑنا ہمارا دین ہے. اور جب یہ کامن سینس کی بات ہے, محسن بھائی میں آرام سے لاسٹ پوائنٹ کہتا ہوں, کرسی اگر محسن بھائی نہیں پکڑیں گے جس کی تربیت قرآن اور سیرہ پہ ہوئی ہے, تو ٹرمپ آ ہی جائے گا وہاں پر. ٹاپ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, انفلوئنس کر رہے ہیں, مسلمانوں میں کوئی نہیں ہے. اگر مسلمان ٹاپ سائنٹسٹ ہو, مسلمان ٹاپ ڈاکٹر ہو, فائدہ پہنچائے مسلمز کو, غیر مسلمز کو, انسانیت کنتم خیر امت اخرجت للناس, ناس انسانیت کے لیے تم صحیح. فلاح ہو. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, ٹاپ پہ اگر مسلمان بیٹھیں اور فلاح کریں لوگوں کی, اصل میں جو مسلمان آیا تھا انسانیت کی فلاح کرنے, انسانیت کو جو ہے نا ہیلپ کرنے, ہم یہ بھی کہیں گے کہ مسئلے فائر کرنے, مسئلے دکھانا کیسے جینا ہے, مسئلے حل کرنے, لیکن ہم خود مسئلہ بن گئے ہیں. ہاں بارش بھائی, آپ کیا کہتے ہو؟ میں غابر بھائی کی بات سے 100% ایگری کروں گا. آپ دیکھیے, غلطی ٹرمپ کی نہیں ہے کہ وہ اوپر بیٹھا ہے, غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو بیٹھنے دیا. ہم نیچے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو کے ہم نیچے بیٹھیں گے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ان کا لفظ دیکھیے اور کھنگالیے کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان ہوتا ہے اگر, شرط ہے اگر مومن ہو تو اوپر ہو. یہ جو ایمان کی کمی ہے نا, یہی ہماری انسیکیورٹی کی وجہ ہے. جو ہماری انسیکیورٹی ہے نا, یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اقدار اور اپنے پیور صاف پائس رولز کو نیچے رکھا اور سر پہ مغربی قانون کو رکھا. یہ ہے مغربی قانون کی اصلیت. ایک عورت تھی, اس کے پاس ایک بادشاہ تھا, اور اسی گاؤں میں ایک عورت بھی تھی, بڑھیا تھی. اس بادشاہ کے پاس عقاب تھا, بادشاہ عقاب پالتا تھا, اور وہ اس کے خرچے ورچے نان نف کے اٹھاتا تھا, نخرے عقاب کے. عقاب پالنا چھوٹی بات تھوڑی ہے. عقاب پالتا تھا, تو اس کے بعد وہ عقاب تنگ آ گیا بادشاہ سے. اس کو لگا نہیں کہ میں ٹھیک جگہ پہ ہوں. عقاب اڑ گیا اور بڑھیا کے گھر پہ بیٹھ گیا, چلا گیا. اس بڑھیا نے اس کو پکڑا, پہلے اس کی چونچ کاٹ دی, اس کے ناخن کاٹ دیے, اس کے پر کاٹ دیے, اس کو مرغے کی طرح ٹریٹ کیا اور مرغے کے پنجرے میں ڈال دیا. جب عقاب سے بڑی محبت تھی اس بادشاہ کو, جب اس بادشاہ نے بعد میں دیکھا اس عقاب کا کیا حال ہے, تو وہ رویا. وہ بادشاہ, اس نے بولا ایک عقاب کی قدر ایک بادشاہ ہی جانتا ہے. یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم یہاں سے اڑ کے کسی اور ایسے نا قدر ماحول میں چلے گئے. وہی حال اس وقت امت کا ہے. ہاؤ ڈیئر وی لیٹ اٹ ہیپن کہ ہم ٹرمپ کو اوپر رکھ رہے ہیں اور خود نیچے آ گئے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اس پہ, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے, یورپ سے نہیں ہے. آپ خود دیکھو نا, ہم کیوں شرم سے سر اس لیے نیچے جھکانا پڑ رہا ہے کہ ہماری بہنیں خود بولتی ہیں ٹھیک ہے میں نے جینز پہنا ہے, ٹائٹ نہیں ہے, لوز ہے, یہ شریعت اجازت دیتا ہے لوز جینز پہننے کی اور لوز شرٹ پہننے کی. آپ بولو آپ کو انسیکیور کس نے کیا اتنا کہ آپ نے جینز اور یہ پہنا؟ چلو لوز پہنا ہے آپ نے, لیکن وائی از دیئر سچ اے پریشر ٹو پلیز ایوری ون, ٹو پلیز دا پیئر پریشر, ٹو پلیز دا سوسائٹی, کہ ہم وہ اتنے بیکورڈ نہیں ہیں کہ ہم ابایا میں ہیں. Who dictated you this کہ ابایا is backward؟ کس نے بولا آپ کو کہ آپ بوہری میں بند ہو؟ کس نے آپ کو بولا کہ چھوٹی عمر میں 21 سال کی عمر میں آپ چھوٹی ہو کے شادی کر رہی ہو؟ جب تک آپ کے اوویرین ریزروز ڈرین ہو رہے ہیں, جب تک آپ کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے, لو کرنے کی اور بانڈ کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے, فطرت سے آپ ہٹ رہے ہو, اور اینڈ میں آپ کا حال وہی ہوگا جو ایپسٹین فائلز کے باہر نکلنے سے ہوگا. آخر میں شیطان ہاتھ کھڑے کرے گا. اسی طرح سے یہ اس کی شکل دیکھو کتنی نحوست ہے اس کی شکل پہ. یہی ہوگا اگر ہم نے مانا نہیں, اپنی قدر کو پہچانی نہیں. حافظ بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جینز پہن رہی ہے لڑکی ہے اس کی غلطی ہے؟
سر میں نے آپ کو آسان کر کے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا، مورالٹی سبجیکٹیو نہیں بنا سکتے ہم، ٹھیک ہے، مورالٹی ہیز ٹو بی آبجیکٹیو. صحابہ کے پاس آپ امیجن کیجئے، مان کے چلے کوئی بچی ہے جس کو ہدایت نہیں پہنچی، آل رائٹ. مجھے ایک واقعہ یاد ہے سیرت سے، پروسٹیوٹ کا واقعہ یہ. بہرحال میں اس میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے ایک کنسیپٹ لے کے آتا ہوں. امیجن کیجئے محسن صاحب کہ صحابہ کے یہاں کوئی بچی ہے جس تک ہدایت نہیں پہنچی ہے، جس تک آپ مان کے چلے اس کو درستگی سے دین نہیں سمجھایا گیا، اس کے ذہن اور دل کو مطمئن نہیں کیا گیا، اور وہ جینز پہن کے آ گئی. کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرا صحابی یہ کہے گا کیونکہ اس نے جینز نہیں پہنا تو اس کا ریپ جائز ہے؟ سوچے ذرا. خواب و خیالوں میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ وہ اجازت نہیں کیونکہ اس نے جینز پہنی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اٹس ناٹ دا ورچوئل سیڈکشن. آپ کی باڈی، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جینز پہننے سے، ٹائٹ جینز پہننے سے، یا مرد جو کہتے ہیں کہ اوپن شرٹ رکھنے سے، اپنے ایبس دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بیوقوف جاہل لوگ ہیں. ان کو کامن سینس کے بھی تقاضوں پہ یہ فیل ہو چکے. دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیومن سائیکالوجی ورکس. ذمہ داری دونوں کی ہے. بٹ آپ نے جو کوشچن پوچھا نا، کیا جینز پہننے کی وجہ سے ریپ ہوتا ہے؟ نہیں سر. دا پرابلم از کہ مسئلہ ہے کہ آپ خود مومن نہیں ہو. اگر آپ مومن ہوتے نا تو آپ کو کوئی جینز پہنی ہوئی دکھی یا نہ دکھی ہوتی، آپ کا دل ریپ کی طرف نہیں جاتا، آپ کا ذہن اس چیز کی طرف مائل ہوتا کہ اس کی تربیت کیسے کی جاتی. رات دن یہ سوال آتا کہ اس کی جینز کی وجہ سے ریپ ہو رہا ہے. مسئلہ سسٹم کا ہے نا، بالکل. مسئلہ ڈیفینیشنز کا ہے. نہیں بات مسئلہ سسٹم کا. مسئلہ سسٹم کا ہے. Yes. آپ Let کو me- کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کہ چاہے لڑکی جینز پہنے یا کچھ نہ پہنے، ٹھیک ہے. nobody permits you to look at her. آپ کو جو حکم ہے نا، حکم الہی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھو. اس نے حکم الہی اگر توڑا ہے تو آپ نہ توڑیں. یہ اس کا اجازت نہیں بنتی کہ کسی نے جینز پہنی ہے تو کسی نے اس طرح پہنا ہے تو آپ کو کوئی حق ہے اس کو دیکھنے کا، یہ تلذذ حاصل کرنے کا. جس طرح ہماری بہنیں یہ بول رہی ہوتی ہیں کہ لڑکے نظر نیچے نہیں رکھتے، لڑکے بھی ہمارے بھائی یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ہے یم چھ لگمتی تھی پلو چھنا ونا. بالکل. تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ وہ کرو، اگر آپ پریچ کر رہے ہو اس کو کہ آپ سورہ نور کی آیت نمبر 24 پہ عمل کرو، تو آپ بھی تو کرو، اسی صورت پہ کرو. تو That's why I said نا، آپ مورالٹی کو سبجیکٹ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ کر رہی ہے تو مجھے اجازت ہے، یا یہ کر رہا ہے تو مجھے اجازت ہے. آپ سبجیکٹ نہیں بنا سکتے اس کو. اور بات جو نا، بات وارث بھائی کی میں آتا ہوں، بہت خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے بولا کہ کیا ضرورت پڑی، کیمرہ میں بول کے بھی کہا نا، کیا ضرورت پڑی جینز پہننے کی، کیا ضرورت پڑی مغربی ٹوپی پہننے کی، کیا ضرورت پڑی یہ ساری حرکتیں کرنے کی. سر یہ ہوتا ہے فاتح قوم کا ایز اٹ از ایڈوانٹیج، جو فاتح قوم کو ایڈوانٹیج مل جاتی ہے. اوپر جو ہوگا وہ انفلوئنس ضرور ہی کرے، It's basic simple. چاہے وہ غلط طریقے سے ہو یا صحیح. روم میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، ایک ضرور انفلوئنس کرے گا. وارث بھائی دس از بیسک سیروٹونن. آپ نے ابھی کہا نا روم میں 2 لوگ بیٹھے ایک ضرور یہ کرے گا، یہ ہے سیروٹونن. بالکل ٹھیک ہے. کیمیکل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دے جسٹ پلیڈ دا سیروٹونن. ٹھیک ہے، ایک کیمیکل ہے، بیسک سا کیمیکل ہمارے ذہن، مطلب ہماری باڈی میں، گٹ میں 90% ہوتا ہے، برین میں 5-10% ہوتا ہے. سیروٹونن اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے رکھا ہے یہ سیروٹونن؟ کنٹینیوسلی انسان کو اس کی اوقات بتا رہا ہوتا ہے. وارث بھائی نے کوٹ 50,000 کا لگایا، میرے پاس 5,000 کا ہے، تو سیروٹونن میرا لو ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ وارث بھائی مجھ سے بہترین ہے اور میں کم ترین ہوں. سمجھ آئی آپ کی بات؟ تو یہ سیروٹونن لو ہونے کا مطلب ہے میں انفیریئر محسوس کر رہا ہوں. اب میں کیا کروں گا انفیریئر محسوس کرنے سے؟ میں وارث بھائی کی طرح بننے کی کوشش کروں گا. Try to fill that gap. Yeah, I'll try to fill that gap. So فاتح قوم کو یہ ایز اٹ از ایڈوانٹیج مل جاتی ہے. ان الدین عند اللہ اسلام لیظہروا، ایک اور آیت ہے لیظہروا علی الدین کلی. کیوں؟ کیونکہ جب دین سسٹمیٹک بن جاتا ہے، یہ اس کی ایڈوانٹیج، کسی بھی دین کی، کسی بھی سسٹم کی ایڈوانٹیج بن جاتی ہے، نیچے والے اس کو فالو کریں گے. میں آڈینس کو کہہ رہا ہوں، ایک کتاب ہے فرانس عمر فینون کی، بلیک سکن وائٹ ماسکس، ضرور پڑھے گا ایک بار. اس میں جو بلیکس تھے نا امریکہ میں، جن کو لایا جا رہا تھا، جن کو غلامی کے لیے، سلیوری کے لیے پھر بھیجا جاتا تھا، ان کو استعمال کیا جاتا. آپ کو پتہ ان لوگوں نے کیا کیا غلامی سے بچنے کے لیے؟ سوچے ذرا کیا کیا ہوگا. انہیں لڑا نہیں، انہوں نے مارا پیٹا، بہت کم کیسز ملے. ڈو یو نو واٹ دے ڈیڈ؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے جس طرح کے کوٹ سفید لوگ پہنتے تھے نا، وائٹس پہنتے تھے، جس طرح کے کپڑے، جوتے، باتیں، اٹائر، کلبس، یہ سفید مطلب وائٹس پہنتے تھے جو فاتح تھے اس وقت، ان کو کاپی کرنا سٹارٹ کیا، یہ سوچ کے کہ یہ لوگ اب ہمیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں گے. اتنی خوبصورت کتاب ہے بلیک سکن وائٹ ماسک، ایک بار زندگی میں ضرور پڑھے گا. سو فاتح قوم کو یہ مفتو قوم خود بخود فالو کرتی ہے. بالکل بالکل بالکل. سو جو آپ نے کہا نا غلطی تو ہماری ہے کہ ہم نے ان کو کیوں بیٹھنے دیا بھائی.
غلطی تو ہماری ہے کہ ہمیں انسپائر ہی نہیں کرنا آیا. غلطی ہماری, میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میری نااہلی ہے کہ مجھے قرآن, مجھے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے کردار, خیالات, تصورات کے تھرو اور معاملات کے تھرو اس طرح سے بیان نہیں کرنا آیا کہ میں انفلوئنس کر سکا لوگوں کو, جس کو حکم دیا گیا تھا تم کرو. میں بار بار اپنے ایک اسکالر کا کوٹ کرتا ہوں, ون آف مائی فیوریٹ اسکالرس ڈاکٹر علی محمد الہاشمی صاحب. ہی سیز کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تمہیں کپڑے بھی اس ڈنگ کے پہننے ہیں کہ تمہارے کپڑے بھی انسپائر کرے دوسرے لوگوں کو کہ کیسے کپڑے پہنا جاتا ہے. یہ ڈیوٹی تھی ہماری, وی ہیو فیلڈ ان اٹ. اور ہم کیوں فیل ہوئے؟ کیونکہ وارث بھائی بیسک فلسفی میں ہم نے طاقت, ایڈوانسمنٹ, پروگریس, انسپریشن, انسانوں کو آگے پہنچانا, خود کو ویسا تیار کرنا. عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار حجر مبارک میں تھی, باہر سے آواز آئی حضور علیہ السلام کو. حضور علیہ السلام بیٹھے تھے, مبارک بال بکھرے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام اٹھے اور بالوں کو پانی لگایا اور ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کرتے ہو ایسا؟ حضور علیہ السلام نے کیوں نہ کروں, بھائیوں سے ملنے والا ہوں میں. اور ایک بار صحابہ کہتے, حدیث ہے, وہ کہتے صحابہ کہتے کہ ہم بیٹھے تھے, حضور علیہ السلام نے بولا اٹھو, تیار ہو جاؤ, سب سے بہترین کپڑے پہنو, کیونکہ ہم اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں ذرا حضور علیہ السلام کس لیول پہ صحابہ کو ٹرین کر رہے تھے کہ آپ کا کتنا عظیم مقصد ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے تو جب شام گئے ہمارے صحابہ, ان نے جب وہاں پر کھیتی کرنا سٹارٹ کر دیا اور وہاں پر باغ خریدے, باغوں کو آگ لگا دی. جو نا ٹاپ نوچ صحابہ گئے تھے وہاں پر دین سکھانے کے لیے. عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچتی ہے. محسن آپ سوچیں ذرا کتنا بڑا واقعہ, اور اس سے کتنا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دین کی اصل میں ڈیمانڈ کیا ہے. کن لوگوں سے؟ جو شعور والے لوگ ہیں, جو قرآن پکڑنے والے لوگ ہیں, جو سیرہ پکڑنے والے لوگ ہیں, سکھانے والے لوگ ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچتی ہے, صحابہ شام گئے اور وہاں پر ان نے باغ خریدے, یہ لوگ کھیتی ویتی کر رہے ہیں. اب عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے لیکن کچھ نہیں بولتے, انتظار کرتے. کھیتی جب اپنے پرائم سیزن میں آتی ہے نا, عمر ابن الخطاب جاتے, وہ جلا دیتے اس کو. صحابہ کہتے یا امیر المومنین یہ حرام نہیں ہے, آپ کو اگر بھروسہ نہیں ہے آپ ان سے پوچھ لیں, ہم نے اپنے پیسوں سے یہ چیزیں کمائی ہے, اٹس ناٹ حرام جو ہم نے لیا ہے. عمر الخطاب کہتے مجھے پتہ یہ حرام نہیں ہے, لیکن تمہیں اس چیز کے لیے یہاں پر نہیں بھیجا ہے, تمہیں لوگوں کو درست کرنے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا. سو یہ نااہلی ہماری ہے, اور اس اسکالسٹسزم کی ہے, چاہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہو, جس نے بچوں کو یہ سمجھایا ہی نہیں کہ وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ قُوَّةً کتنی بڑی آیت ہے. یہ ہے وہ نااہلی ہماری. دیٹس وائی جیفری ایپسٹین جیسے شیطان جیسے یا ان کے کلٹ فالوئنگ جیسے لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے, جن کرسیوں پہ اللہ کے وہ بندے ہونے چاہیے, اللہ کے وہ ولی ہونے چاہیے جو انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ملانا کی طلب کرے, جوڑے ان کو آپس میں رہنا سکھائے, ان کو طور طریقے بتائے, ان کو انصاف سکھائے. اور ہر فیلڈ میں, صرف ایک فیلڈ میں نہیں, صرف پالیٹکس میں نہیں, اکانومکس, ہر فیلڈ میں وہ بندہ سامنے ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس پہ فرض تھا. تو بیسک فلسفی کرپٹ ہے, اوپر سارا سرکل کرپٹ ہو جاتا ہے, اور مفتو خود بخود فاتح کو کاپی کرتی ہے, دیکھتی ہے اس کو تاکہ اس کی طرح بن سکے اپنا ان کے ساتھ. دس از بیسک سائیکالوجی, اپنا سیروٹونن وہاں پر فل کرنے کی کوشش کرتی ہے. گاوت بھائی جو آپ نے یہ ابھی بتایا بلیک سکن وائٹ ماسکس کی بات, بالکل بہترین کانسیپٹ ہے ہماری اس سوسائٹی کی انسیکیورٹی کو سمجھنے کے لیے. ہم نے ابھی جینز کی بات کی, بڑے بڑے لوگ یہ مدعا لے کے آتے ہیں کہ مولوی چینل زنن پنن, ہم اپنی بہنوں کو جینز نہیں لگانے دیتے. جینز کے خلاف کوئی نہیں ہے, اسلام نے ڈریس کوڈ بتا دیا ہے, جینز آپ لگا سکتے ہیں, کھلا ڈھیلا ڈالا لباس اسلام نے بولا ہے. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو جینز پہنے وہ غلط لڑکی ہے, جو جینز نہیں پہنے وہ اچھی لڑکی ہے. اس سے جج نہیں کر سکتے ہیں, نہ تو ہم کر رہے ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ اتنا انسیکیور ہونا کیوں پڑ رہا ہے آپ کو, کہ آپ کو بلینڈ کرنا پڑ رہا ہے ویسٹ اپنی اصل ریئل آئیڈینٹی اور پرسنالٹی کے ساتھ, اپنے ریلیجن کو ساتھ ساتھ ویسٹرن آئیڈیالوجی کے ساتھ چلانا کیوں پڑ رہا ہے. جیسے کہ گاوت بھائی نے بتایا کہ اس وقت پھر ان نے ایسا ہی لباس اختیار کیا کہ وائٹس کی طرح وہ دکھنے لگ گئے. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ویلیڈیٹ کریں؟ کیوں ہم ان کے ویلیڈیشن کے پیچھے ہیں, ان نیچ اور ذلیل لوگوں کے ویلیڈیشن کے پیچھے؟ آپ دیکھیے, اگر ہماری کوئی بہن یہ چاہے کہ ہم میں بگ باس میں جاؤں گی, ماڈل بنوں گی, ماڈل بن کے ہالی ووڈ میں بالی ووڈ میں انٹری لے گی, بالی ووڈ سے بھی بڑی عزت کی مکان اپنا وہ سمجھتی ہے ہالی ووڈ. ہالی ووڈ میں کوئی بالی ووڈ کی ہیروئن پہنچتی ہے, اور ہالی ووڈ میں سے بھی سب سے ٹاپ اور کریم میں وہ پہنچتی ہے جو ٹرمپ کی پرائیویٹ پارٹی کو سرو کرتی ہے لولیتا ایکسپریس میں. تو یہ ہائرارکی جا کے رکتی ہے ایپسٹین کے پاس ہی, بیکاز دیٹس دا موسٹ ایلائٹ کلاس, جیفری ایپسٹین کے پاس. آپ کو کہاں کھینچ کے لے جا رہی ہے یہ سوسائٹی؟
کیوں آپ کو پلیز کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ بولو I don't want to fit into your beauty standards. مجھے نہیں ضرورت ہے آپ کو اسکن شو کر کے اپنا ایک ویلیو بنانے کی. مجھے اپنا فیشن سٹینڈرڈ سامنے رکھ کے آپ کو پلیز اپنی بیوٹی دکھا کے آپ کو پلیز کر کے اپنا سٹینڈرڈ طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کٹس دکھا کے اپنے بالوں کا کلر دکھا کے مجھے اپنا ویلیو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی لوگ مجھے دیکھیں گے اس سے میرا ویلیو ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا یہ مجھے پتا ہے, مجھے ڈکٹیٹ کیا گیا ہے. اب اس کانڈ کے بعد اس بڑے کانڈ ہی ہے, اس بڑے کانڈ اور اس بڑے سکینڈل کے بعد یہ چیز طے ہے کہ ہمیں ان کے اقدار اور سٹینڈرڈز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری عورتیں سکھائیں گی ویسٹ کی عورتوں کو کہ اپنے جسم پردے میں رکھو. اپنے جو مرد ہیں آپ کی گورے مرد, لسٹ فل مرد, ان کی نظریں اپنے آپ پہ پڑنے مت دو. اپنے 6 سال کی بچیوں کو بھی کور میں رکھو, 6 سال کی بچیوں کو بھی چوری رکھو, کیونکہ ان کے بھی ریپس ہو رہے ہیں. اور کر کون رہا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ 1-2 ہو گیا. ٹاپ کلاس سوسائٹی کے سب سے ایلیٹ کلاس اور سب سے انفلوئنشل پیپل وہ کر رہے ہیں. تو اپنی چھوٹی ویسٹ کو تو چاہیے کہ اپنی 3 سال کی بچیوں کو بھی چوری رکھے, ہے نا. ہم ڈکٹیٹ کریں گے, ہماری بہنیں ڈکٹیٹ کریں گی. ہمیں ان کو پلیز کرنے کے لیے جینز پہننے کی ضرورت نہیں ہے, تبھی جینز کی بات آئی. ویسے تو تہمت لگائی ہی ہے ہم پہ کہ مولویوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے, مولویوں کی عقل چھوٹی ہوتی ہے. یہ عورتوں کی جینز کے خلاف ہے. جینز سمبلزم ہے ویسٹرن غلامی کا. جس طرح اسٹارٹنگ میں ہی عابد بھائی نے بات کہی تھی کہ کلچر اور لینگویج, اگر کسی کو آئیڈینٹی اپنی ہٹانی, آپ چاہو فیرن لگا کے وائٹ ہاؤس میں گھس جاؤ, کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہمارا اپنا فیرن ہے, ہماری اپنی مرضی, اپنی آئیڈینٹی ہے. میں نے ایک بار کیا تھا. وارث بھائی روکتے, وہ اس لیے آپ کو پتا ہے ایک بندہ, لیٹ می ٹیل یو, آئی ہیو ایکسپیرینس دس مائی سیلف. میں نام نہیں لینا چاہتا ایئرپورٹ. اینی ویز آپ شلوار کرتا پہن کے جائیے, ٹوپی لگا کے جائیے, آپ کی الگ لیول کی گرلنگ ہوگی ایز کمپیئر ٹو کامن پیپل. صحیح ٹھیک ہے, پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. ان میں بھی انسیکیورٹیز اتنی ڈالی گئی ہے کن لوگوں کی وجہ سے, جو لوگ یہ تمام اقتدام کو چلا رہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ مورالٹی کا, جیسے آپ نے کہا, یہ وہ لوگ مورالٹی کے لیکچرز دے رہے جو خود پیروفائلز ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے کہا نا, جب تک ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ تمام معاملات ہیں نا, یعنی یہ لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں انسانوں کو, اور یہ لوگ ان جگہوں پہ جہاں پر ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو کردار میں بلند ہو, تب تک ایسے ہی معاملے چلیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں فرماتے ہیں, ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان میں سے ایک سردار آتا ہے, وہ اپنی قوم کو بولتا ہے اٹھو اور ان خداؤں کی عبادت کرو اور بالکل پیچھے نہیں ہٹنا, ان پہ استقامت پا جاؤ. لیکن اللہ ساتھ میں کہتے ہیں اصل میں ان کی چال عظیم ہے. یعنی ابار رہا تھا یہ سردار قریش کا, یا سردار قریش کے کیا کرتے تھے, یہ کام کرتے تھے. غور سے سمجھے گا, ایک امپورٹنٹ کنسپٹ دے رہا ہوں, وارث بھائی کا خوبصورت پوائنٹ ہے, اس لیے اس کو الیبوریٹ کر رہا ہوں, چھوٹ نہ جائے. اس قریش کے سردار ابارتے تھے قریش کے لوگوں کے لیے, اٹھو اپنے خداؤں کی عبادت کرو, محمد کی نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم, اور استقامت پا جاؤ, ہٹنا نہیں پیچھے. اللہ کیا کہہ رہے, یہ ان کی چال عظیم ہے. مطلب کیا چال عظیم تھی؟ کیونکہ قریش کے جو سرداران تھے وہ اس سسٹم سے بینیفٹ ہوتے تھے. بالکل سسٹم. قریش کے جو لیڈرز تھے وہ عوام کو کنفیوز کر کے, عوام میں ڈر پھیلا کے, عوام کی آئیڈینٹی مس کر کے, انسیکیورٹی ان کو دے کے, ان میں ایموشنز ایووک کر کے اپنے فائدے لیتے. کیسے؟ کیونکہ ایز لانگ ایز کعبہ میں وہ بت پوجے جا رہے ہیں, ان کی عبادتیں ہو رہی ہے, قریش کے سرداروں کے کاروان سیف ہے. کہاں پر؟ عرب میں. کیونکہ قریش کے کاروان صرف اس لیے سیف تھے کیونکہ عرب کے لوگوں نے بت اپنے کعبہ میں رکھے تھے. بالکل. اور قریش نے ڈرا کے رکھا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے کاروان پہ کچھ کیا, آپ کو کعبہ میں نہیں آنے دیں گے, آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے. اور کو پروٹیکٹ کر, یا اٹ واز آل دا پروٹیکشن آف دا سسٹم. یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسری چیز جو آپ نے کہا, بڑا خوبصورت ایک اور پوائنٹ ہے. وائز میں نے کہا کہ آپ کو, بلکہ میں یہاں پر نا ایڈ اس میں پوائنٹ کر دیتا ہوں. وائز میں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی ویلیڈیشن لینے کی, آپ کو کیا ضرورت ہے, ہمیں جینز کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اسلام کا ڈریس کوڈ ہے. اسلام کا کوئی ڈریس تو ہے نہیں, ڈریس کوڈ ہے اسلام کو, وہ فالو کرو. لیکن کیا ضرورت ہے, جینز تو انفیریورٹی کمپلیکس کو دکھا رہا ہے. وائز بھائی, آئی سویئر بائی گاڈ, دس از کمنگ فرام دا فیملی, دس از کمنگ فرام دا پیرنٹس, اینڈ آئی ول ٹیل یو ہاؤ. بچپن سے ماں, آپ سوچے وائز بھائی, آپ نے سوچا نہیں 5th 6th کلاس کی بچی کو اپنا شلوار بھی پتا ہوتا ہے جو اس کو شادی میں پہننا ہے. اس نے امیجن کر لیا ہوتا ہے میرا دولہا کس طرح سے آئے گا. اس نے امیجن کر لیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کون کون کلر کے جوڑے میں پہنوں گی, کس دن کون سا جوڑا.
مہندی رات کے دن کون سا جوڑا ہے, اس سے پہلے والے دن کون سا, اس نے 5th کلاس کی بچی کو یہ سارا امیجن ہو چکا ہوتا ہے, اس نے تصورات بنائے ہوتے. کہاں سے آتے سر؟ یہ ماں سے آتے. وہ ماں اور وہ سوسائٹی اور وہ بہنیں, بڑی بہنیں اور کزنز جو بچپن سے ہی ایک بچی کو بتائے کہ فلاں طریقے سے چلو, فلاں طریقے سے بال رکھو, فلاں طریقے سے آواز رکھو, فلاں طریقے سے اٹھو بیٹھو, فلاں لڑکی کو دیکھو وہ کیسے چلتی ہے, کپڑے پہنتی ہے, اور تم اگر اس طرح نہیں رہی گو تمہاری شادی نہیں ہوگی. تو اوقات اگر اس کنسپٹ کے ساتھ گھر سے ہی جوڑی جاتی ہے کہ تم اگر ایسی نہیں ہوئی, خوبصورت نہیں ہوئی, بال ایسے نہیں ہوئے, اٹھے بیٹھے اس طرح سے نہیں, تو شادی اچھے لڑکے سے نہیں ہوگی. تو یہ بچی تو اپنے حسن کو اس کی نمائش کرے گی کہ مجھے قبول کر لو. وہ اپنا وہ ویلیو ڈھونڈے گی اپنے حسن میں. ایگزیکٹلی. اور اپنا ویلیو حسن میں ڈھونڈنا ہی اس کی پرسنالٹی کی موت ہے. دین بن جائے گا. بالکل اس کا دین بنے گا. اس کا دماغ کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا, اس کی بات کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا, اس کے تقوی کا کوئی ویلیو نہیں رہے گا. ونس شی اسٹارٹیڈ فائنڈنگ ہر ویلیو ان ہر فزیکل بیوٹی, وہ بولے گی اگر کوئی ٹرو ریلیجن ہے تو وہ وہی ریلیجن ہے ماڈلنگ والا, اور میں ہر خوبصورت ماڈل سے زیادہ خوبصورت بن سکتی ہوں. اور اپنے ماں باپ چاہتی ہے ان انسیکیورٹی کو کیا کرنے کے لیے, کور کرنے کے, دور کرنے کے لیے ان انسیکیورٹی جو اس کو انسیکیورٹی دیے گئے اپنے حسن کے بعد, سیروٹونن کور کو وہ گیپ کو فل کرنے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دے رہے تھے تو پھر ایک بندہ اٹھ جاتا ہے, وہ ان کے نئے کپڑے پہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کہاں سے لایا. تو پھر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ یہ میں نے دیا ان کو جو مال غنیمت میں سے ملا تھا. مطلب صحابہ کے دور وہ جو ان کے خلیفہ تھے وہ ان سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ہوا, وہ کیسے ہوا, یہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ کیا ہے. گورنر سے سوال پوچھے جاتے تھے یہاں پہ کیا مسئلہ ہے, اور جنگ کرتے تھے کہ اگر اللہ کے خلاف وہ قوانین ہوں تو ان سے سیدھا جنگ کا اعلان کرتے تھے. سیکنڈلی پوائنٹ میرا یہاں پہ کہنے کا یہ ہے, جن کو ہم ٹاپ پہ لاتے, ہمارے لانے سے ہی تو وہ ٹاپ پہ جاتے ہیں نا. ہم ووٹس دیتے ہیں یا جس طرح بھی ہم انہیں الیکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ اس طرح کے کام کریں تو پھر وہ جسٹیفائی بھی کریں, تو ان کو کون پنش کرے گا؟ خوبصورت پوائنٹ ہے سر. وہ لوگ پنش کریں گے بلکہ اقتدام اٹھائیں گے جو لوگ دعویٰ کرتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ لوگ لوگوں کو صحیح دلائل دیں گے, صحیح معاملات پہ انسپائر کریں گے, روشنی لوگوں میں لائیں گے. جن لوگوں کے پاس آلریڈی روشنی ہے, جن نے ہاتھ میں اس روشنی کو اٹھایا کہ دس از دیٹ بک جو کہ کائنات کے رب نے آپ تک بھیجے, ہم تک بھیجی آسمانوں سے, اور یہ ہے وہ نبی جس کو ہم تک پہنچایا گیا اسوہ حسنہ بن کے, جس کو بولا گیا فالو کرنے کے لیے. جو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا, ان کا کام ہے ان کو, ان ظالموں کو سزا دینا, سزا دلوانا. یہ ان کا کام ہے. میں نے کیوں کہا, میں نے کہا وی ہیو فیلڈ کلیکٹیولی. بلکہ میں آپ کو ایک اور پوائنٹ اسی پہ کہتا ہوں وائس بھائی کے اعتبار سے, ہم اتنے نااہل نکلے ہیں نا اپنے ہی آئیڈینٹی کے معاملات میں. میں نے کیا کہا, میں نے کہا انسان کی اوقات اس کی آئیڈینٹی طے کرتی ہے. وہ جس خدا کو چیز کر رہا ہے, وہ جس الفا کو چیز کر رہا ہے, وہ جن تصورات اور خیالات کو چیز کر رہا ہے, اس کا وہ دین ہے, بس وہ اس کا خدا ہے. اللہ نے کہا نا قرآن میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جس نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب ان لوگوں کے پاس, سورہ انبیاء میں ہے, جب ان لوگوں کے پاس نبی بھیجے جاتے تھے, ان کو وہ کہتے تھے آ جاؤ اس طریقے پہ, وہ کہتے ہم تھوڑی نا اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں. صحیح. یا ایک جگہ پہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس جب نبی بھیجے جاتے تھے یہ کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن دنیا کا دستور جو ہے نا ہم اس حساب سے چل رہے, تم صحیح اور دنیا غلط ہے. سو مائی ہول پوائنٹ از, غور سے سمجھے گا اس والے پوائنٹ کو جو میں ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سسٹم وائر صاحب رائٹ فرام دا بیسک فلاسفی ٹو دا ویری انڈسٹریز اس طرح سے کرپٹ ہے کہ سامنے, جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی نا, سامنے کہتے ہیں اپنے خداؤں کی عبادت کرو, یہی تمہارا دین ہے, پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے ان کی وہ چالیں ہیں. دنیا کی ٹاپ انڈسٹریز میں سے سیکنڈ ٹاپ انڈسٹری میں کاسمیٹکس انڈسٹری ہے. بالکل. اٹس ارننگ بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز. کس طرح سے؟ ننگا کر کے, انسیکیور کر کے, ننگا کر کے. پراپر سائیکالوجی کی ٹیمز ان کی ہوتی ہے. آپ یقین نہیں کرو گے, ان کی جو کریمز آتی ہے نا, کریم جو یہ نکالتے ہیں, اس کا جو آؤٹر کور ہوتا ہے نا, اس کا جو رنگ رکھنا ہے, اس کو جو فونٹ رکھنا ہوتا ہے, اس کی بھی پروڈکٹ ڈیزائن, کلر تک, ان کی کلر تک نیورو سائیکالوجسٹ ہیلپ کرتے ہیں ان کو. بالکل نیورو سائیکولوجسٹ. وومن ایمپاورمنٹ یہ سکھائیں یا تو اب آج بار یہ سکھائیں گے ہمیں. وومن ایمپاورمنٹ ایپسٹین آئلینڈ پہ, جی, مولاک ٹیمپل میں.
اور سوچے تو صحیح سر, آپ سوچے اٹس $1 trillion انڈسٹری. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں, ایک اسٹڈی بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مطلب ایک دوست تھا میرا, ہی واز گیونگ اے ریسرچ پیپر, ہی سیڈ کہ ڈو یو نو کہ اگر صحیح لوگ صحیح جگہ پہ آ گئے اور یہ انڈسٹریز بند ہو گئی, ایک ہی دن میں کتنا لاس ہو جائے گا, مطلب پورا دنیا کا جو سسٹم ہے اس میں اکانومی کتنا لاس ہو جائے گا ان لوگوں کا. ہم اندازہ لگا رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا $10 billion, کوئی 100, کوئی 500, کوئی 800. ہی سیڈ ایٹ اے ٹائم دنیا کی 5 سے 10 ٹریلین ڈالر انڈسٹری ٹھپ ہو جائے گی. کس چیز پہ؟ اگر صرف صحیح لوگ صحیح اقتدار پکڑ کے صحیح جگہوں پہ ان غلط معاملات کو بند کرنا سٹارٹ کر دے. سو یہ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو وومن امپاورمنٹ, یہ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اعلیٰ ہے اور تم انفیریئر ہو, تم حجاب پہنتے ہو تو بوری پہنتے ہو, تم فلاں کرتے ہو تو تم غلط کرتے ہو, تم ہاتھ نہیں شیک کرتے ہو. پیچھے ان کی یہ چالیں ہے کہ دے آر جسٹ سروائیونگ دیئر سسٹم آف اکانومی. بالکل بالکل وارث بھائی مزے کی بات بتاؤں, ابھی جیفری ایپسٹین نے جو کانڈ کیا ہے, کوئی بھی جو ہے نا یہ اس کے ریلیجن پہ سوال نہیں اٹھا رہا, وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا تھا. اگر یہ محمد ایپسٹین ہوتا محمد کے نام پہ, ٹھیک ہے, تو ابھی اسلام پہ ڈیبیٹ چل رہے ہوتے, محمد پہ ڈیبیٹ چل رہے ہوتے, نکاحوں پہ ڈیبیٹ چل رہے ہوتے. آپ کیا فکر رکھتے اس پہ؟ اگر ڈیبیٹ چل رہے ہوتے تو وہ یہی خود ہی کر رہا ہوتا, ایپسٹین اور ایپسٹین کے ٹولے. جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, شیطان اور شیطان کا ٹولہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. اس وقت بھی شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے ساتھ ہے. قرآن فرماتا ہے اور قرآن کی بات جھوٹ نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ شیطان اور اس کا ٹولہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ. ابھی مجھے بھی دیکھ رہا ہے, جو یہ سن رہا ہے اس کو بھی. ہی از ٹرائنگ ٹو انفلوئنس اور تھاٹس رائٹ ناؤ. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو سچ واضح نہ ہو. غابد بھائی کی اگلی بات بھول جائے, وہ یہ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے ان کے حفظ کو اور ان کی بات کو, جس سے یہ بیش کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغ سے گلیمر ہٹاتے ہیں ویسٹرن جھوٹے سوسائٹیز کا. $1 trillion انڈسٹری کی بات ابھی ہوئی ہے نا. پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ مسلمان ہوتا نا جیفری ایپسٹین, تو یہ بات عام ہوتی, ریلیجن پہ تانا کرتے. تو یہ ایپسٹین جیسے ہی لوگ ہوتے, کیونکہ ایپسٹین کو بہت مطلب ہے ہمارے ریلیجن سے, حق ورسز باطل ہے. اور اس نے غلاف کعبہ منگوایا اس لیے, اس بات پہ اچھے سے ڈسکس کریں گے غلاف کعبہ, کیونکہ اس کو مطلب ہے ہمارے ریلیجن سے. اس لیے اگر ہمارے ریلیجن میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ ہمارے ریلیجن پہ بولتے ہیں, ہے نا. ہمارے ریلیجن کا کوئی بھی انسان, اور اگر ان کے ریلیجن کا ٹاپ موسٹ انفلوئنشل آدمی بھی کرے تو ان کے ریلیجن کی کوئی, آپ کو نہیں لگتا انہوں نے ہمارے ریلیجن کو اچھے سے پڑھا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے اس میں کیا مسئلہ ہے, اس لیے وہ اٹیک کرتے ہیں. ہم نے اتنا جانا نہیں ہے اپنے ریلیجن کو. اللہ کی عظمت کو شیطان اچھی طرح سمجھتا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے. وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, آپ کی عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا. کس نے بولا؟ شیطان نے اللہ کی عزت کا قسم کھائی. وَبِعِزَّتِكَ, آپ کی عزت کے قسم. آپ دیکھیے کیا ایسا انسان جو اللہ کے ساتھ مخاطب ہو کے مخاطب کے سیغے میں بات کر رہا ہے, وَبِعِزَّتِكَ, یا اللہ آپ کی عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا. اس کو اللہ کے ایگزسٹنس پہ کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. اس کو ہمارے ریلیجن کے بارے میں بہت پتا ہے, اس کے ایسوسیٹس کو بھی پتا ہے, وہ جن کو ہائر کرتا ہے ایجنٹس کو, ان کو بھی ہمارے ریلیجن کے بارے میں بہت پتا ہے. دیٹس وائی دے کیئر اباؤٹ کعبہ اینڈ غلاف کعبہ. دیٹس وائی دے کیئر اباؤٹ مسلم وومن اینڈ امہ. مسئلہ اور رونے کی بات تو یہ ہے, مہربانی کر کے اپنے مطلب اپنے معیار اور اپنی عزت کو سمجھو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کے حوالے کی ہے. نہیں سمجھو گے تو اللہ آپ کی قوم کو بدل دے گا. بہت لوگ ہیں جن کو اللہ آپ کا یہ کسوہ جو آپ نے سڑک پہ رکھا ہے اور گھر میں پہننے کے لیے رکھا ہے, یہ کسی اور قوم کو پہنا دے گا جو ہم سے زیادہ امپورٹنٹ اور انٹیلیجنٹ ہے. غابد بھائی نے ابھی کہا نا $ٹریلینز کا نقصان ہو جائے گا اگر عورت کا یہ ڈر ختم کیا جائے کہ یو ہیو ٹو میچ دا اسٹینڈرڈس, بیوٹی اسٹینڈرڈس. یہ ڈر عورت میں سے نکال دو. شی ول بیکم فیئرس, شی ول بیکم موٹیویٹڈ, شی ول بیکم ریلیجیس, شی ول بیکم انسٹاپیبل, شی ول بیکم بیوٹیفل. اس کو تمس پوش نہ کہیں. Nobody is more powerful than a woman who does not need external validation. جس کو مردوں کی گیز کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. گردنیں ٹیڑھی ہوئی کہ نہیں, لائکس آئے کہ نہیں, کتنے لوگوں نے سٹوری دیکھی, سنیپ چیٹ نے کتنوں پہ نے دیکھا, کیا میں اسلامک ہونے کے ساتھ ساتھ ماڈرن سٹینڈرڈز پہ فٹ ہو رہی ہوں کہ لعنت بھیجو سب کو اور اس عزت کو قبول کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے. لعنت بھیجو ان سارے لوگوں کو جو آپ کو ہائرارکی میں چڑھا کے بالی ووڈ کے بعد ہالی ووڈ کے بعد سیدھا ٹرمپ کے ایپسٹین کے آئیلینڈ پہ اینڈ کریں گے. ایپسٹین کے آئیلینڈ پہ آپ کی کتنی عزت ہوتی ہے, کبھی کسی اور
अच्छी तरह से वो फाइल्स खोल के देखना कि आपको किस लेवल पे इज्जत दी अभी तो- जाएगी वहां पे। अभी तो वो आधी ही women- खुली है। अभी आधी ही खुली है, अभी बाकी है। 20%। औरत को कितनी इज्जत देते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, जूता साफ करने वाले टिश्यू पेपर की तरह। आंखें सेटिस्फाई करने का माल सिर्फ बनाएंगे और कुछ भी नहीं। हजारों लोगों का लस्ट सेटिस्फाई करेंगे, जाओ देखो एक आइटम नंबर पे कितने व्यूज होते हैं। ये दे वांट टू डिग्रेड दिस सोसाइटी फॉर वुमेन। वो उनको ये कहना चाहते हैं, और जुख्रुफल कौल है शैतान, अपनी बात को सजा के पेश करता है। कभी नहीं बोलेगा नंगी हो जाओ, बोलो फ्रीडम, फ्री हो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता नंगी करेगा। आहिस्ता 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 आहिस्ता, और पहले अप्रिशिएट करेगा, वाह माशाल्लाह आपने तो बाप के खिलाफ, इतने जालिम बाप के खिलाफ आप गई, बहुत अच्छा किया। ये भाई इनके मौलवियों के मुंह पे थप्पड़ मारा, अल्लाह की कसम इसमें लोगों इज्जत की नहीं। तो आंखें आपसे हट ही नहीं रही है। हट ही नहीं रही है, कितनी खूबसूरत हो। तो ये अगर थोड़ा सा उसने बोला ना, बस तुम खूबसूरत हो, बस तुम्हारे चेहरे पे एक क्रीम लगाने की जरूरत है, इसी पे सारी और ये सिर्फ औरत के साथ नहीं, ये हर किसी शख्स औरत के See, साथ। I'll- औरत के हुस्न के ऊपर सारी पॉर्न इंडस्ट्री टिकी है, सारी ब्यूटी इंडस्ट्री टिकी है। इसीलिए नहीं तो नहीं, औरत शैतान का जो आप बोला कोल, ये बेहतर तरीके से पेश करता है। मैं कह रहा हूं ये सिर्फ औरत के साथ नहीं, हर किसी गाबित भाई दीन ने के अभी बोला मामले। ना कि अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग द सिस्टम जहां से एप्स्टीन को पैसे मिलते थे। दे आर प्रोटेक्टिंग द ब्यूटी सिस्टम। कहां से आए इतने प्राइवेट जेट्स और आइलैंड कहां से लिया? जमीन कनाल मुश्किल, कहां से आए इतने पैसे? नहीं, ट्रंप के पास यहाँ इतने- पे 150 रुपए का ये हिसाब होता औरत है का कि जिस्म अकाउंट दिखा में दिखा कहाँ के, से आए औरत के 150। जिस्म की दलाली कर करके औरत को ये खौफ दिला के कि तुम खूबसूरत लगनी चाहिए मार्केट में, तभी तुम्हारी वैल्यू है। और ये रेवोल्यूशन उसके दिमाग में डाल के कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ जाएगा, पहले उसका मुंह तोड़ो। आप कुछ कहना चाहते थे? सर खूबसूरत बात है, इसको डायरेक्ट कैमरा में कहनी चाहिए, क्योंकि बात यहाँ से उठी है तो बहुत ज़रूरी है कहना। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया, फरिश्ते डर रहे थे सामने जाने से। गौर से समझेगा, फ़लसफ़ा समझा रहा हूँ। ये फ़लसफ़ा क्लियर हो गया ना, आइडेंटिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम का 8 मरतबा उनकी स्टोरी का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान में किया। एक मरतबा मेरा अल्लाह, मेरा रब किसी का जिक्र करे ना, दैट्स इनफ। 8 मरतबा हमारे रब ने खुद आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, उनकी स्टोरी का जिक्र किया। ये आम सा वाक़या नहीं है, समझे आइडेंटिटी का कितना बड़ा एस्पेक्ट है हमारा। आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया गया, फरिश्ते डर रहे थे सामने जाने से, लेकिन उस वक्त शैतान अल्लाह ताला की ही एक फौज में था, ठीक है, इबादत के थ्रू एंड एवरीथिंग। उसने इनको बोला रुको, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। ही एंटर्स आदम अलैहिस्सलाम, उनकी पूरी बॉडी को चेक करता है, बाहर आता है, बोलता है कि डरो मत, ये तो खाली है, ही इज ऑल हॉलो। ठीक है, इस पे मल्टीपल फिलॉसफीज है, मैं फिलॉसफी नहीं जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो इनटू द साइकोलॉजी राइट नाउ, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दैट, आइडेंटिटी की बहुत अहमियत आपको पता चल जाएगी। मर्द को अल्लाह ताला ने सेरोटोनर्जिक बनाया है। सेरोटोनर्जिक मतलब ये होता है कि हर मर्द गाड़ियों के पीछे, जायदाद के पीछे, तख्त के पीछे, पावर के पीछे, इक्तदार के पीछे। औरत को अल्लाह ने एस्ट्रोजेनिक बनाया। हर औरत खूबसूरती के पीछे, हर औरत को जवानी हमेशा चाहिए। चेहरे पे पिंपल निकलने से औरतों का डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ये बेसिक साइकोलॉजी है जो जन्नत में अल्लाह ताला ने हमें दी थी। बेसिक डिजाइन है हमारी बायोलॉजी का, जो अल्लाह ताला ने दिया था। कहाँ से? जन्नत के लिए, जन्नत से दिया था। जन्नत में जब इंसान जाएंगे, हर किसी को कुन का जामिन दिया जाएगा अपनी अपनी जन्नत में। वो ख्वाहिश भी करेगा, उसको मिल जाएगा। हर किसी को अपनी अपनी जन्नत मिलेगी, क्योंकि ये बेसिक डिजाइन है अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया था। लेकिन अल्लाह ने वार्न किया था कि यहां पर इस डिजाइन के साथ जरूर भेज रहा हूं, लेकिन दुनिया कंपैटिबल नहीं है इस डिजाइन के साथ। यहां पर इस डिजाइन को सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, समझ के और जान के कि इस डिजाइन की प्रैक्टिस करोगे पूरी तरीके से तो क्या बर्बादी आएगी आपकी। दुनिया जब तबाह होती है, जब बड़े लेवल पे दुनिया तबाह करनी होती है ना, तो मर्दों की तबाही उसके लिए काफी होती है। जब सोसाइटी का मेकअप और क्वालिटी तबाह करनी होती है ना, तो औरतों की तबाही उसके लिए काफी होती है। दे आर जस्ट यूजिंग योर बेसिक बायोलॉजी टू मेक यू इनसिक्योर। आपकी बेसिक बायोलॉजी और मर्दों की बेसिक बायोलॉजी यूज करके, खासकर औरतों की बात हो रही है, बेसिक बायोलॉजी आपकी यूज करके आपको इनसिक्योर बना के आपको गुलाम बना रहे, अपने नजरों का चंदा आपसे ले रहे, एंड यू डोंट इवन नो दिस। आपकी औकात हुस्न में रख रहे हैं। एक सहाबिया का मुझे नाम बताइए, सिर्फ एक सहाबिया का, जो इसलिए मशहूर थी क्योंकि उनका हुस्न जबरदस्त था। एक हदीस मुझे सुनाए उस 1400 साल पुरानी सो कॉल्ड बैकवर्ड नाउजुबिल्लाह सोसाइटी से, कि जहां पर हदीस में आया हो कि तुम हुस्न में खूबसूरत हो तो तुम दीन में खूबसूरत हो। हजरत अली सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनते थे, गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनते थे, इतनी डिटैचमेंट रखते थे वो दुनिया से। बल्कि एक वाकया आता है एक सहाबी के बारे में कि काबा के बाहर कोई खाना खिला रहा था लोगों को, बहुत खूबसूरत वाकया, समझेगा, मैं लड़कियों को बोल रहा हूं।
काबा के बाहर कोई खाना खिलाता था लोगों को, और किसी ने काबा के साथ टेक लगाया था और उसके कपड़े कुछ पुराने से थे। तो एक शख्स आया, उसने बोला मुझे 2 प्लेट दे दो खाने के। बोला क्यों ले रहे हो 2 प्लेट, सबको एक दे रहे? बोला मैं ना उस शख्स को देना चाहता हूँ, वो जो वहां पर टेक लगाए हुए बैठा है, कमजोर लग रहा है, ज़ईफ लग रहा है, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने, इसको देना चाहता हूँ। साहबी ने वापस जवाब दिया, भाईजान यही वो बंदा है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर खाना खा रहे हो। कभी औकात 1400 साल पुरानी सोसाइटी ने अपने हुस्न में नहीं मेजर की थी, और हुस्न की कोई औकात नहीं होती है वैसे भी। सो आपकी औकात, आपका वैल्यू, आपके डर और आपके ख्वाहिशात जब हुस्न के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, आपको मैं हुस्न की जो बातें बताऊंगा ना, आप लब्बाइक कहोगे। आसान है आपको बहुत गुलाम बनाना। औरतों का वाइस भाई, यू विल बी शॉक टू नो, औरतों का अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दिमाग में एक पोर्शन है जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, वो बड़ा रखा है बनिस्बत मर्दों के। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने औरत के डिजाइन में कॉर्पस कैलोसम मर्दों से बड़ा रखा है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कितनी थाउजेंड्स ऑफ अहादीस हमारे पास मबनी है। ये कॉर्पस कैलोसम किसके काम आता है सर? ये थ्योरेटिकल चीजों में टॉप लेवल तक आपको लेके जा सकता है। औरतें इस कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने की वजह से बनिस्बत मर्दों के, औरतें चीजों को ज्यादा महसूस कर सकती है, औरतें चीजों को ज्यादा प्रोसेस कर सकती है, औरतें चीजों को ज्यादा एक्सप्रेस कर सकती है। हिस भी स्ट्रांग होती है उनको। या सो माय पॉइंट इज, ये ताकत अल्लाह ने दी थी उनको कि औरतों को बाय डिजाइन ऐसा बनाया गया था कि वो थ्योरेटिकल चीजों में, इन सारे उलूम में आसमानों पे जा सकती है। लेकिन आपको किसके पीछे लगाया गया? आपको लगाया गया फेमिनिस्ट ने हुस्न के पीछे, और बताइए ये आपकी लिबरेशन है। आपके जहन की जो असल लिबरेशन थी उससे आपको पीछे हटा दिया गया, आपकी कल्ब की जो असल लिबरेशन थी उससे आपको पीछे हटा दिया गया, और बोला ये तुम्हारी आजादी है, तेरी ताकत है। ये आपकी ताकत है कि आपके हुस्न के चर्चे कहीं पर हो जाए। सोचिए अल्लाह ने क्या दिया था तुम्हें, कहां कहां पर पहुंचाने के लिए बायोलॉजिकली तुम्हें सुपीरियर बनाया था। अल्लाह ने फरमाया मैंने जब इस कायनात को बनाया, रहमत के 100 हिस्से बनाए, और जमीन पे जो रहमत का हिस्सा रखा वो एक औरत को रखा है, मां को रखा है। हुजूर इस्लाम ने 3:1 का रेशो रखा था, मां का मतलब औरत का हिस्सा 3 और मां वालिद का हिस्सा 1। और आपको किसके पीछे लगाया? नहीं, हुस्न आपकी लिबरेशन है। क्यों? ताकि वो लोग जो इस हुस्न से पैसे कमा रहे, लज्जत कमा रहे, मजे कमा रहे, उनके जेबों में पैसे जाते रहे, उनके आंखों के चंदे आप पे उठते रहे, वो अपने शहवात को आप पे पूरे करते रहे, और बस आप खूबसूरत गुलाम की तरह इस चीज को अपनी लिबरेशन मान के एक्सेप्ट कर लो। ये है हकीकत इस चीज की। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको ऐड करने की जरूरत है। मताउल गुरूर है ना, मताउल गुरूर। तो इंसान इस चीज में फंस जाता है कि किसी चीज को करेंसी बना लेता है। आप देखो छोटे छोटे बच्चे जो 10-12 साल के हैं, वो गेम्स हारने की डर से सुसाइड कर लेते हैं, और गेम्स में इतना इमर्स हो जाते हैं कि उनको वो रियल करेंसी लगती है। ये जो मेरी जेब में पैसे हैं, इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कुछ भी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस दुनिया की मक्खी के पर के बराबर भी वैल्यू होती ना, तो काफिर को कुछ नहीं मिलता। लेकिन उनको तो हमसे ज्यादा मिला हुआ है ना, अमीर भी ज्यादा हैं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, देखिए जेफरी एप्स्टीन के पास क्या क्या नहीं था, दुनिया तो पूरी थी उसके पास। पूरा सिस्टम ही, अमेरिका का जो सिस्टम, जो जस्टिस सिस्टम इतना माना जाता है, वो सारा उसकी जेब में था। 12 महीने की कैद के बाद बाहर आ गया, इतना बड़ा हीनियस क्राइम। और 12 महीने में हफ्ते में 5 दिन वो घर में बैठता था, इतना पैसा था उसके पास। पूरे उम्र कैद की सजा 12 महीने में 12 महीने तब्दील में होगी। इतना पावर था उसके पास और इतना पैसा था। तो ये जो ये पैसा नहीं, ये करेंसी है। तो करेंसी सारी झूठ है, ये सारी करेंसी। औरत को भी एक फेक करेंसी दी जाती है, ग्रोथ की, लाइक्स की, थ्रेड्स की, स्ट्रीक्स की। क्या क्या नहीं दिया जाता है उसको। बोला जाता है आप ऊपर जा रहे हो, वेव्स आ रहे हैं आपको, आपके डांस को वेव आ रहे हैं, और साथ में ये भी समझाया जा रहा है कि आपके भाई आपके खिलाफ हैं। इस वक्त ये मौलवी आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ औरत के ऊपर बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारा जो डिबेट औरत के लिए चल रहा है, हालांकि औरत हमारी जिंदगी का एक टॉप प्रायोरिटी है। औरत के बारे में बात करना फर्ज है। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, दे शेप द सोसाइटी। मेरी इतनी इंपॉर्टेंस और मेरी इतनी मजाल नहीं है जितनी औरतों की है इस कश्मीर में। हमारी कोई मजाल नहीं है कि हम खुद की बातें करें और औरतों की बातों को स्किप करें। अच्छा, किन के लिए छोड़ दें? उन लोगों के लिए जो अपना, जेफरी एप्स्टीन जैसे लोग जो फंड करते हैं फेमिनिस्ट्स को और अपना प्रोपेगेंडा हमारी बहनों के दिमागों में डालते हैं। उनको इजाजत दें और हम चुप करें? उनको दे दें इजाजत। हम बात करेंगे और हम इंशाअल्लाह तवक्का करेंगे कि हम किसी ऐसी जज़ला औरत को देखें जो दिमाग वाली हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादार हो,
محبت کرتی ہو اور اللہ کے رسول سے اور واقعی دیندار ہو، ہمارے دل بھی خوش ہو جائیں گے. جیسے ہماری مائیں، وہ لاسٹ جنریشن تھی جس میں اتنی نیک عورتیں تھیں، آج کل کم ہیں. یا تو کوئی پوری طرح سے ویسٹرن تھاٹ سے انفلوئنسڈ ہے، یا تو کوئی مکس کر رہا ہے. آپ دیکھیے کیا صورت حال ہے، اوپر ایک کلچر، بیچ میں دوسرا کلچر، نیچے تیسرا کلچر، نیچے سے اوپر تک 10 کلچر دکھ رہے ہیں. دس از جسٹ اے مکس آف انسیکیورٹیز، نتھنگ ایلس. دس از ناٹ اسلام. تو اس کے بعد میں بنا کسی آفینڈ کرنے کے لیے یہ بول رہا ہوں، آپ کو جو عزت اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے اس کو ایکسیپٹ کیجئے. اپنی کھال اتار کے رام ہوئی سس جتھ میں ولیو کیا سس جتھ ولت. میں آپ کو بول رہا ہوں، عقاب کے پر کاٹ کے مرغی کے پر مت لگائیے مہربانی کر کے. اللہ اور اللہ کے رسول نے عزت کا وعدہ کیا ہے، وہ عزت دیں گے. اور شیطان اور اس کا ٹولہ فقر سے آپ کو ڈرائیں گے، فاقے سے ڈرائیں گے، اور یہ بولیں گے آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جائے گی. اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا. شیطان آپ سے فقر کا ڈر دکھا کے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا کھول دے گا. لیکن شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس لیے اللہ کے لیے آپ پیدا ہی عزت والی ہوئی ہو، اپنی عزت کو مینٹین کرو. مرد کو عزت بنانی پڑتی ہے، عورت کو بچانی پڑتی ہے. اپنی عزت مت اتارو. اس سے پہلے کہ آپ کو بہت بڑا پچھتاوا کا سامنا کرنا پڑے، آپ اپنی عزت کو سنبھال کے رکھو. اس میں کوئی نقصان نہیں کہ آپ نہ دیکھی جاؤ، اس میں کوئی نقصان نہیں کہ آپ نہ پہچانی جاؤ، اس میں کوئی نقصان نہیں کہ غیر محرموں کی نظریں آپ میں نہ پڑیں. طوبیٰ للغرباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے، گلیڈ ٹائڈنگس فار اسٹرینجرز. اپنے آپ ایک گمنام زندگی بسر کرو. آپ کو محبت کرنے والا، آپ کو چاہنے والا، آپ کے اوپر مرنے والا، آپ کی ضرورتیں پوری کرنے والا، آپ کو بیوٹیفل فیل کرانے والا، آپ کی حسن کی تعریفیں کرنے والا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بھیجے گا، اللہ کی قسم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. گمان ہی نہیں ہوگا وہاں سے ایک ایسا بندہ آپ کا غلام بنے گا انشاءاللہ. ایسے اگر 10 کے ساتھ ریلیشن میں رہو گی، 10 آپ کو یوز کر کے پھینک دیں گے. وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اختیار کرنے کو کہا، نہ کہ وہ جو شیطان اور اس کا ٹولہ آپ کو اختیار کرنے کے لیے بول رہا ہے. اس بات کو اپنے دماغ اور دل میں اچھی طرح سے، ڈسپائٹ دا انفلوئنس آف شیطان، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا اور سوچنے کی کوشش کرنا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے. ان سمپل وارث بھائی کی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عزت دی ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرو. جب تک علم نہیں ہوگا تو آپ عزت کو نہیں پہچان سکتے نا. ایسے میرے آپ کے بولنے سے اسلام نے عزت دی ہے، عزت دی ہے. ہم صحابیات کی سیرت نہ پڑھیں تو عزت نہیں پتہ چلے گی نا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ پڑھیں، دین کو نہ جانیں تو علم نہیں، عزت کا معیار نہیں پتہ چلے گا نا. علم تو حل ہے ہر چیز کا. سر حیران ہوتا ہوں میں، بلکہ میں نا اس طرح سے اس کو تھوڑا چینج کر کے بتاتا ہوں تاکہ آڈینس کو سمجھ آ جائے. اور اس بھائی، پری فرنٹل کارٹیکس ہے ہمارے ذہن کا، دماغ کا ایک حصہ، ذہن کا نہیں، دماغ کا ایک حصہ. پری فرنٹل کارٹیکس سوچنے کے کام آتا ہے، امپلس کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے، پلاننگ، اسٹریٹجیز، ان ساری چیزوں کے کام آتا ہے. یو ول بی شاک ٹو نو، عورتوں میں آن این ایوریج پری فرنٹل کارٹیکس بڑا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. وومین، آئی ایم ٹیلنگ ٹو یو دس تھنگ رائٹ ان یور آئیز. اللہ تعالیٰ نے کارپس کیلوسم آپ میں بڑا رکھا ہے، آپ کے برین میں. اللہ عز و جل نے پری فرنٹل کارٹیکس آن این ایوریج عورتوں میں بڑا رکھا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد. یعنی بایولوجی آپ کی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کی تھی کہ آپ اپنے خیالات، تصورات سے اس مقام کو حاصل کر سکتے تھے جس مقام پہ مرد کو آنے کے لیے رگڑن کھانے کی ضرورت تھی. دیٹ واز یور بایولوجی، دیٹ واز یور بیسک کیمسٹری جو اللہ عز و جل نے ڈیزائن کر کے دی تھی. اینڈ واٹ یو ڈیڈ کہ آپ نے اپنے آپ کو، بلکہ ایک ایسے سسٹم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا سارا زاویہ 2-3 چیزوں میں ہے، اور ان 2-3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی اور چیز آتی ہے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور یہ 2-3 چیزیں نہ ہو تو پھر آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ نے خود اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اس طرح سے تالا لگایا ہے جس طرح سے اسلام نے حسن کو بھی نہیں بولا تھا پردہ کرنے کے لیے. اسلام نے تو حسن کا پردہ رکھا تھا نا، آپ نے ذہن کا پردہ کر دیا، دماغ کو غلام بنا دیا. I'll talk about the men as well, don't worry. ایسی بات نہیں کہ مردوں کو نہیں رگڑیں گے ہم اس چیز میں. Epstein was a man who did this. It was a man's doing. But at the same time, the message to you is to understand this very basic fact کہ ایک عورت جب اپنی پورے حق پہ آتی ہے نا، پورے اقتدار پہ آتی ہے، اور اس توازن پہ آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے، جو حضور علیہ السلام نے، جو قرآن نے اس کو دیا ہوتا ہے، اس عورت کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے.
ام سالم کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں رضی اللہ عنہا کی. فتح مکہ کا موقع ہے, پریگننٹ ہے ام سالم, خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گی. ان کو نہیں پتا تھا مکہ جا رہے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے سیکرٹ رکھا تھا فتح مکہ کا واقعہ. انہوں نے کسی کو نہیں بولا تھا ہم کہاں جا رہے تھے. لوگوں کو لگ رہا تھا شاید رومن امپائر کی طرف جا رہے تھے, کسی کو لگ رہا تھا غطفان کی طرف کسی اور جگہ جا رہے. ام سالم کو لگ رہا تھا شاید کوئی ایکسپیڈیشن ہے, بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے. پریگننٹ حالت میں عورت کہہ رہی ہے آئی ول گو, میں جاؤں گی. حضور علیہ السلام سے ضد کرتی میں آؤں گی. حضور علیہ السلام اجازت دیتے ام سالم کو, پریگننٹ عورت کو اجازت دیتے ایکسپیڈیشن کے لیے. اور صرف اتنا نہیں بلکہ یو ول بی شاک ٹو نو فتح مکہ کے بعد ام سالم عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے پیٹ میں ہوتے, ان کے ووم میں ہوتے, اور مطلب اب پریگننسی بڑھ جاتی ہے. حنین کا موقع آتا ہے, خطرناک یہ معاملہ تھا مسلمانوں کے لیے, وجود ایگزسٹنس کا معاملہ تھا. ام سالم اس وقت بھی کہتی ہے حضور علیہ السلام سے میں آپ کے ساتھ آؤں گی. پریگننٹ صورت میں نبی سے کہہ رہی ہے, ضد کریے صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں آپ کے ساتھ آؤں گی. یہ عورت جب اپنے جلال میں آتی ہے نا اور اپنے کمال میں آتی ہے نا, تو یہ ایسی عورتیں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر ان کے بچوں کے بارے میں آپ پڑھیں کہ ان کے بچوں نے کیا کام کر کے دکھایا. فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بار مطلب بلکہ راتوں کو بیشتر اکثر رو رو کے دعائیں کرتی رہتی امت کے لیے, امت کے لیے. حسن رضی اللہ ایک بار آگے بولا کہ امی جان آپ اتنا کیوں روتے ہو, اتنی کیوں دعائیں کرتے رہتے ہو. فاطمہ رضی اللہ نے کہا کہ بیٹے امت پہلے آتی ہے, تب جا کر حسن اور حسین جیسے بچے پیدا ہوئے. عورت جب جلال میں آتی ہے قوم جلال میں آتی ہے, عورت جب جلال میں آتی ہے قوم کمال میں آتی ہے. بالکل صحیح. ایک عورت کی جہالت 100 مردوں کی جہالت سے بھی خطرناک چیز ہے. بالکل صحیح بات ہے, I agree with that. So understand your worth, understand the basic philosophy, basic psychology جس کے تھرو آپ کو چلایا جاتا ہے. قرآن اور سیرہ میں سب کچھ ایکسپلینڈ ہے, یہ احادیث میں یہ ایکسپلینڈ ہے. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دا مرد, جو مردوں کے ٹاپک پہ آپ نے کہا, ایسا نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا ان کو ہم چھوڑ دیں گے اس چیز پہ, مرد پہ مورالٹی نہیں آتی ہے, مرد کو نہیں روکا جا سکتا. میں ایک اس میں کہنا چاہتا ہوں عورتوں سے, آج کل کے زمانے میں, پہلے تو مردوں سے یہ توقع کیا جا سکتا تھا, لیکن آپ دیکھیے غابت بھائی آج کل کے مردوں کا کیا حال ہے. وہ تو اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن میں کمپیئر کرنے کے پیچھے لگے ہیں, ہے کہ نہیں. تم سے زنی بنی ہم سے, ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے. دے کانٹ ڈکٹیٹ دیئر سسٹرس, نہ پیار سے سمجھا سکتے ہیں اور نہ اسرٹیو ہو کے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا ایسا مت کرو. دے ڈونٹ نو, اینڈ وین دے ڈونٹ نو دے کانٹ ڈکٹیٹ. ان میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں, بہنوں سے, اس وقت مردوں کے بھروسے مت رہو. مرد اس وقت جانور بن چکا ہے, اور اس وقت اس پہ بھی کمنٹ کریں گے لوگ کہ آپ صرف عورتوں کو بول رہے ہو, مردوں کی کیا غلطی ہے. اور جو اس کلیئر سے اور سچے میسج کو نہیں سمجھے گا, میں جو باسوں سوچا ایپسٹین سے تھی ہے نا, وہ بھی ایپسٹین ہی ہے. کیوں کتنا نوبل میسج ہے کہ اس وقت مردوں کی غیرت ختم ہو چکی ہے, بالکل ختم. اس لیے مردوں کی بھروسے مت رہو. یہ مت سوچو کہ اس مرد نے مجھے اپروچ کیا تو میں مر جاؤں گی اگر میں نے اس کو واپس یہ نہیں کیا, رپلائی نہیں کیا, چٹ چیٹ نہیں کیا, میرے آپشنز ختم ہو جائیں گے. اللہ ہے نا, اس نے بہت مرد بنائے ہیں, اینڈ ہی ول گیو یو دا کوالٹی مین انشاءاللہ. تو مردوں کے بھروسے مت رہو. مرد غلط چل رہے ہیں تو چلنے دو, مرنے دو. آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرو, اینڈ دیٹس واٹ میکس یو بیوٹیفل. کہیں نہیں ملنے کو دیکھنے کو مل رہی ہے آج کل خوبصورت عورت. جسمانی خوبصورت کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بولیاں لگی ادھر ایپسٹین آئیلینڈ پہ حسن کی, لیکن میں اس خوبصورتی کی بات کر رہا ہوں, لائلٹی کی. ایک عورت جو لائل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ گھر سے باہر ہیں, آپ کو ڈر ہے میری بیوی گھر پہ کیا کر رہی ہے, کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہے, نہیں ڈر ہے, وہ اللہ سے ڈر رہی ہے, وہ نہیں کرے گی زنا آپ کی پیٹھ پیچھے. تو گو فار دا کوالٹی وومن اینڈ پلیز بیکم کوالٹی وومن. اور عورت کو مینٹین کرنا ہے بس اپنا اسٹینڈرڈ, گرانا نہیں ہے. ان مردوں کو گھاس بھی مت ڈالو, اور ان مردوں کو, یہ شیطان ہے. یہ مردوں کی, مرد جب آتا ہے نا, کہتے ہیں نا عورت النساء حبالۃ الشیاطین, عورتیں شیطان کی رسیاں ہوتی ہیں. مرد شیطان خود ہوتا ہے, جو ان رسیوں کو پکڑتا ہے, جو ان رسیوں کو کھینچتا ہے. ایپسٹین جیسے لوگ, جو پورن انڈسٹری عورتوں پہ مشتمل ہے نا, سب سے زیادہ عورتوں پہ ہی پورن انڈسٹری چل رہی ہے نا, میک اپ انڈسٹری عورتوں پہ ہی چل رہی ہے نا, تو سب غلطی عورتوں کی لگ رہی ہے بظاہر. اون کون کر رہا ہے, دلال کون ہے سب سے بڑا, مرد ہی تو ہے. تو ان مردوں کی باتوں پہ مت جاؤ, یہ آپ کو اپنی طرح سے کھینچنا شروع کریں گے. جو اللہ کے رسول کی بات کرے گا شاید اتنا اٹریکٹو نہیں لگے گا, سر پہ ٹوپی ہوگی, اور وہ اٹریکٹ کرنا بھی نہیں چاہے گا کیونکہ ہی از سیکیور. اس کو پتا ہے ایک ہی عورت ہے, ان سم کیسز 4 بھی, کہ جن سے اس کو ویلیڈیشن چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. ان سم کیسز کیوں, ان سم کیسز ہی عدل کر سکتے, اور وہ بھی پھر عدل نہیں کرتے, وہ شہوات کے لیے کرتے بس.
पर्पस क्लियर हो तो शहवात नहीं आती. नहीं शहवात तो आएगी लेकिन वो फिर इबादत बन जाएगी उसके लिए, क्योंकि वो पर्पस के लिए होगा ना. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीस खूबसूरत है, इसी पे आते हैं. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी शहवात बीवी के साथ पूरे करते तो क्या तुम्हारे लिए इबादत नहीं होती? बिल्कुल. तो साहबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. शहवात पूरी करना इबादत है? आदत कैसे? बोला अगर तुम यही किसी गैर औरत के साथ करते तो क्या गुनाह? ये गुनाह नहीं? बिल्कुल सही, मैंने सुनी है. सो बहरहाल पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं वाइस भाई की ना बात पे एक और पॉइंट ऐड कर लेता सो दैट दे अंडरस्टैंड. औरत की ना औकात, औरत की शान पे हम बात कर रहे हैं अभी, बहुत ज़रूरी. इसके बाद एप्स्टीन के बाकी मामलात पे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्ते को मना किया. डू यू नो इट? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते को किसी ने बोला आई वॉन्ट डू इट, वट एवर बी हर केस, चाहे उसको डर था किसी चीज़ का, वट एवर बी द केस, मना किया. अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा सहरा में थी, हुजूर अलैहि सल्लम ऊँट पे चल रहे थे और एक गुलाम साथ था. तो अच्छा इनकी बहन, मतलब इनकी जो बीवी थी आयशा रज़ी, उनकी बहन है ये, ठीक है, और अबू बकर की बेटी है ये. हुजूर अलैहि सल्लम अपने गुलाम को कहते रुक जाओ, अस्मा है इसको साथ ले लेते, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इसको साथ ले लेते, तकलीफ नहीं होगी इसको ट्रैवल करने में. अस्मा रज़ी अल्लाह मना करती है कि मुझे लगता है मेरे शौहर को ये बात सही नहीं गुजरेगी. मेरे नबी को एक औरत मना करिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है. ये दो केसेस, तीसरा केस मैं आ रहा हूँ. ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, उनको रिश्ता पहुँचता है हुजूर अलैहि सल्लम का. वो हाँ नहीं कहती है, वो कहती है मैं पहले अल्लाह से मशवरा करूँगी. इस्तिखारा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते पे कौन इस्तिखारा करे भाई? मतलब तस्वुर आप कर सकते हो? सोचे जरा. और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे जब बहतान लगता है, उसके बाद जब उनके लिए आयत आती है, उनको क्लियर आउट किया जाता है, उनकी माँ उनको कहती है जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो मना करती है, कहती है नहीं मैं पहले अल्लाह के पास जाऊंगी. ये किसने ताकत दी थी? ये मेरे नबी ने उन औरतों को ताकत दी थी. ये मेरे रब ने उन औरतों की आइडेंटिटी, मैंने कहा ना औरत जब अपने जलाल में आती है ना, कौम कमाल में आती है, खुदा की कसम कमाल में आती है. अल्लाह ने अपनी खूबसूरत सिफ़तें औरतों को दी है, पैदा करने की, नरिश करने की, परवान चढ़ाने की. रहम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ औरत की वजह से. आई कैन प्रूव इट न्यूरोकेमिकली. रहम औरत की वजह से दुनिया में है. मर्द होते दुनिया में, दुनिया का रहम आप देख रहे हो, एप्स्टीन एंड एवरीवन, डोनाल्ड ट्रंप एंड बाय द वे एलन डरशोविट्ज जैसे लोग जो टीवीज पे आके जस्टिफाई कर रहे थे क्राइम्स को, बार्बरिज्म को, जेनोसाइड को, और बता रहे थे किस तरह से ये मॉरली सही है और इन लोगों को मारना दुरुस्त है. वो उसका लॉयर था जो उसको डिफेंड कर रहा था, वो भी एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा है. सोचे जरा ये लोग, और सोचे जरा, और सोचे वारिस में हमारी औरतें, और यहां से साहबियात. ये है कमाल और जलाल उस दीन का, उस कुरान का, उस उन अहदीस का, उस नबी का जिसकी तरफ हम आपको बुला रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और दूसरी बात रही मर्दों की बात, वारिस मैंने कहा ना कि मर्द शैतान बन चुके हैं. आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ, देयर आर रिपोर्ट्स नाउ, हमारे पास प्रूव्ड रिकॉर्ड से अभी, कि मर्दों में फिजिकल कोशेंट्स में भी ड्रॉप आ रहा है. यानी जिस चीज के लिए मर्दों को कहा गया था कि लाइवलीहुड और प्रोटेक्शन उसको दो, फिजिकल कोशेंट्स तक मर्दों के ड्रॉप हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन मर्दों के ड्रॉप हो रहे हैं. इस लेवल पे मर्द नीचे आ रहे हैं अपनी खसलतों से, अपने शैतानीपन से. You women have no idea. जब इस्लाम ने आपको कहा था ना हिजाब या पर्दे का, अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने खुद सहाबियात को फरमाया, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन को बताया, इनके दिलों में मर्ज है. अगर आपको पता चल जाए ना एक मर्द चलती फिरती औरत को किस तिरछी नजर से देख रहा होता है और क्या उसके दिमाग में ख्यालात आते हैं, नॉर्मल कोई औरत को, यू विल बी शॉक्ड टू इवन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट. उससे अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे. और ऐसा नहीं है मर्दों को छोड़ा है, मर्दों को भी कोड़े बरसाने चाहिए थे. मैंने बोला ना गलती हमारी है, हमने अल्लाह के उसूलों को छोड़ा है, हमने कुरान को छोड़ा है, हमने हदीस को छोड़ा है, हमने सीरा के कल्चर को खत्म कर दिया. अदरवाइज ऐसे मर्द होते जो किसी बच्ची पे, स्पेन की वो बच्ची मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, किसी की औकात होती अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर होता उस पर हाथ डाल सके. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेजर किया लीडरशिप प्रोग्राम को, लीडरशिप की मयार को जब मेजर किया ना, तो फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, कह रहे थे अदी बिन हातिम को कह रहे थे, क्योंकि अदी बिन हातिम के कुछ डाउट्स थे, वो इस्लाम नहीं कबूल करे थे डाउट से. हुजूर को पता था कौन से डाउट से. हुजूर से फरमाया ए अदी, तुझे लग रहा है ये मुसलमान आज पस्ती में है, एक वक्त ऐसा आएगा कि एक औरत सना से निकलेगी, हद्रमौत तक जाएगी,
اس کے اوپر اس کا بوجھ ہوگا یا بیگ ہوگا, وہ کسی سے نہیں ڈرے گی سوائے اللہ تعالیٰ سے. یعنی لیڈرشپ کے معیار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سیفٹی سے میجر کیا. عورت سیف ہے, لیڈرشپ آپ کی کامیاب ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ مردوں نے اپنا حق کھویا ہے, یہ بلکہ چھوڑا ہے, اپنی فلسفی چھوڑی ہے, بدبختی پہ آئے ہیں, شیاطینی پن پہ آئے ہیں. بٹ آپ تو نہ گرے نا, اور آپ جب تک درست نہیں ہوگے ہماری اگلی نسلیں درست نہیں ہو سکتی. نسلیں کیسے, بچوں کو کون تربیت کرے گا, اگلے بیٹوں کو کون ابھارے گا, بڑا کون کرے گا؟ ایک ویک مائنڈ سیٹ سے تو ہو نہیں سکتا. مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے, اور جو نکاح میں عزت رکھی ہے, ایک مرد کے ساتھ رہنے میں, ایک ریلیشن شپ میں عزت رکھی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرو اور اس کو قبول کرو. ڈیفینیشنز چینج ہوتی ہیں تو اوقات چینج ہوگی. جو آپ نے بات کی تھی نا اوقات کی, ہماری ڈیفینیشنز چینج ہوئی تو اوقات اوبویسلی چینج ہوگی. ایپسٹین پہ آتے ہیں واپس. وہ نہیں کعبہ کا غلاف, اس کے بارے میں سنا تھا کہ کعبہ کا غلاف جیفری کے پاس پکڑا گیا. بائی دا وے, کعبہ کا غلاف ایسے عام شخص کو ملتا ہے کیا؟ انفلوئنشل شخص تک پہنچ سکتا ہے, جیسے کسی انسان تک پہنچ گیا, پھر اس کے آگے کسی کے ساتھ نہیں دیتے ہیں کعبہ کا غلاف. میں نے مل جاتا ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑا بہت انفلوئنس ہو تو آپ تک مل جائے. پھر آپ کس کو آگے دیں گے, پکڑا دیں گے, تو وہ انفلوئنس ہو مطلب کسی کو بھی مل سکتا ہے کعبے وہ کو. دیکھتے ہیں تھوڑا بہت کہ یہ اس لائق ہے کہ نہیں. مسلمان ہونا چاہیے, اچھا آدمی ہونا چاہیے, اور اس کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. ویسے بائی دا وے کعبہ کا غلاف جیفری کے پاس کیا کر رہا تھا؟ اللہ والا میں گیس کر رہا ہوں بیسڈ آن کی جو سمجھ مجھے آئی ہے چیزوں کے بارے میں, انسانی نفسیات کے بارے میں, 2 چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے وہ مینیپولیٹ کرنا چاہتا تھا کسی مسلمان کو, جس طرح وہ ہر سرکل کے, ہر کمیونٹی کے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ہو سکتا ہے مینیپولیشن کے لیے کر رہا ہو کہ دیکھو میں تمہارے دین کی کتنی عزت کرتا ہوں, میں نے تو تمہارا کعبہ کا غلاف بھی اپنے پاس رکھا ہے, میں تو اس کو سیکرڈ مانتا ہوں, یا تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا جو زیادہ پاسبلٹی ہے وہ ہے ان کے شوق ہوتے ہیں. شوق ہوتے ہیں کہ دنیا کی سب سے ریئرسٹ آف دا ریئرسٹ چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے. دوسرے والے سے میں کچھ حد تک ایگری کروں گا, لیکن پہلی بار میرے پلے نہیں پڑا. نہیں ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے ایموشنل کر کے کسی کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, اللہ والا, میں بس گیس کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ان کے شوق ہوتے ہیں, ریئرسٹ آف دا ریئرسٹ چیزیں میرے پاس دنیا کی ہونی چاہیے. گاوید بھائی, اس میں ایک تھوڑا مجھے ٹویسٹ لگ رہا ہے. بہت ساری ریئر چیزیں ہیں دنیا میں, لیکن ایک ریسٹرکٹڈ جگہ پہ ایک ریسٹرکٹڈ چیز نکالنا, میرا ذہن اچانک ایک جگہ گیا. میں نے ایک بار ایک سیٹنسٹ سے بات کی, وہ شیطان کی عبادت کرتے تھے, ان کی اپنی کتابیں ہیں اور اللہ کا ذکر اس میں ہے, اور وہ اللہ کو کسی اسپیشل نام سے پکارتے ہیں, شاید اگریگور اس طرح کا کچھ بولتے ہیں. بال بھی ہے نا, نہیں اللہ کو, وہ اور اللہ کو نیگیٹو لائٹ میں رکھتے ہیں کتاب میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمیگیڈون ہوگا, آخری جنگ, اور اس میں شیطان جیتے گا, اللہ ہارے گا, معاذ اللہ, اعوذ باللہ, نعوذ باللہ. تو یہ ہے ان کی. تو جب اس کی اور میری ایسکلیشن ہو گئی بحث میں, کیونکہ مورل گراؤنڈ پہ تو وہ زیرو تھے, ہے نا, گندی وہ غلط کو یہ سپورٹ کرتے تھے, اور میں ان کو صحیح بات میں ان کو بولتا تھا یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے, آپ کا نظام جو آپ کو کتاب بول رہی ہے یہ آپ کو گندا حکم دے رہی ہے, کیسے آپ پال رہے ہو گھر کے اندر اس کو. اس نے بہرحال بتایا کہ میری ماں بھی میجیشین تھی, وہ یہ, تو پھر میں سیٹنسٹ بنی, میجیشین میری ماں تھی, تو پھر شیاطین نے میرے سے کلام کیے. اس نے مجھے فوٹوز بھیجے, ان کے پاس قرآن ہے, سمجھ, ان کے پاس آب زمزم ہے, ان کے پاس تمام سیکرٹ چیزیں ہیں, اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے سننا. ان نے بیکن کو لایا ہے, پگ میٹ کو, اور ہماری سیکرٹ چیزوں کے اوپر رکھتے ہیں, اور اس سے شیطانی ریچولز کو پورا کرتے ہیں. مولاک ٹیمپل ہے نا اس کے پاس, بچوں کو وہاں پہ اگر ذبح کرتا تھا اور ریچولز کو قربانی دیتا تھا بچوں کے, تو اس کو بھی کسی نیگیٹو ریچول کے لیے, کیونکہ اسلام اور حق اور باطل, اسلام اور شیطانیت, یہی 2 چیزیں ہیں نا, نیگیٹو پازیٹیو, اور تیسری کوئی چیز ایگزسٹ کرتی نہیں اس دنیا میں, باقی سب شور ہے. صرف حق, باطل, اسلام اور اسلام کا دشمن, وہ جو اٹھا تھا اس وقت مجلس سے یہ بول کے کہ میں آپ کی خلق کو گمراہ کروں گا, اللہ اور عدو اللہ. تو وہ عدو اللہ نے اللہ کے کعبے کا غلاف, جیسے بچوں کی وہ لینے کی, قربانی لینے کا ایک اسپیشل ریزن بھی ہے, کیونکہ وہ جیسے غابد بھائی نے بولا کہ آدم کے حیولے میں آگے پیچھے گیا, تو آدم کے حیولے سے اس کو ضد ہے. ایک بار کوئی اپنا آپ بیچ دیتا ہے نا شیطان کو, تو اس کو ہاں تھوک دیتا ہے نا اپنے, اس کے بعد شیطان پہلے اپنا وہ غصہ سیٹسفائی کرتا ہے, تو تشو پر سونا کرون, اس کو بولتا ہے گندگی اٹھاؤ اور اپنے جسم پہ ملو, ٹیک فلتھی باتس, گندے خون میں نہاؤ, اور بچوں کو اٹھاؤ, اور بچہ اس کے لیے انسانی بچہ نہیں ہے, بچہ اس کے لیے وہ خلق ہے جس نے اس کی جگہ لی.
جو وہ اسپائر کر رہا تھا, جس کے لیے وہ, جس کے پیچھے وہ مر رہا تھا, سمجھ رہے ہیں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ بچوں کی قربانیاں لیتے ہیں, اور اسی کسی شیطانی پریکٹس کے لیے اس نے وہ کعبے کا غلاف بھی لیا تھا. وارث بھائی میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کعبہ کا غلاف کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے, چاہے وہ کتنی انفلوئنشل پرسنالٹی کیوں نہ ہو. میں اسے ایگری کرتا ہوں بیسڈ آن جو ابھی ہمارے پاس چیزیں سامنے آئی ہے, بٹ کچھ ایسے بھی معاملات کبھی ہوتے ہیں بیکاز آف دا فنڈس اینڈ ایوری تھنگ, یہ ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جن پہ بھروسہ ہوتے ہیں اور وہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے گیو دا فنڈس اینڈ اس کو شاید انتظامیہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اللہ عالم, آئی ڈونٹ نو, بٹ یس جس طرح سے اب چیزیں سامنے آ رہی ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا نہیں دینا چاہیے, لیکن چیک میں رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے, جس بندے کو ہم نے دیا تھا اسی کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں, وہ کسی اور جگہ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں تو نہیں جا رہا ہے جہاں پر ایسے معاملات ہو. تو یس یس وی کین یہ اقدام لینے چاہیے ان اعتبار کے بارے میں. اور بچوں کے بارے میں کہا نا, ایپسٹین کی فائلز میں ایک جگہ پہ ذکر ہے, ایک بندہ لکھ رہا ہے کہ میں یاچ پہ تھا, یعنی شپ پہ, وہ جن کا ہوتا ہے پارٹی شپس اینڈ آل, وہاں پر تھا, اور وہ کہہ رہا ہے وہاں پر میں نے, یہی پارٹی تھی ایپسٹین کی طرف سے, چھوٹے بچے جو مردہ مطلب مر چکے تھے ان کو کاٹ کاٹ کے یہ لوگ کھا رہے تھے. اینڈ ہی سیز, پتہ نہیں کسی کا انٹرویو سن رہا تھا, ان نے ایک بار کہا تھا, وہ شیطانسٹ ہی ہے اسی طرح سے, ان سے پوچھا گیا تھا کہ بچوں کی بلی آپ کیوں دیتے ہو, تو اس نے جواب دیا تھا سب سے عزیز اللہ تعالیٰ کے بچے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس ایگزیکٹ فطرت پہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان بچوں کو تکلیف دینے سے, اور شیطان کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے اس لیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کو تکلیف دیتی ہے والی چیزیں. سوچے ذرا, یہ آپ دیکھیں آپ حیران ہو جاؤ گے. اس کے بعد ویل کم ٹو اندر ٹاپک آف ایپسٹین فائلز. ایک ایسی سوسائٹی جو دنیا کا سپر پاور ہے, بلکہ مل کے جو دنیا کے سپر پاورز ہیں, دنیا کے پولیٹیکل, ملٹری, آرمامنٹس, فوڈ, فارماسیوٹیکلز, بڑی کاسمیٹکس, یہ ساری انڈسٹریز ان کے پاس ہے. ان کو کون لوگ چلا رہے ہیں؟ جو 11 سال 12 سال کی بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں. پھر وہ آپس میں ٹیکس بھی کرتے ہیں کہ تم نے ریپ دیکھا, اس نے کیا بچی کا, اور اس ریپ کا ویڈیو بھی لیا جاتا ہے. اور ایک دو بار نہیں کرتے یہ لوگ ریپ, دنیا کو چلانے والے لوگ 11 12 سال 15 سال کی بچی کو ریپ کر رہے ہیں. پھر اس کی ویڈیوز بنتی ہے کن لوگوں کی طرف سے, موساد کی طرف سے, یا جو ایپسٹین جن کو یہ دے رہا تھا, اسرائیل کو دے رہا تھا, ان کی طرف سے. اور پھر ان کو ان ویڈیوز کے ایونز پہ بلیک میل کیا جاتا ہے, ہماری پالیسیز اب اختیار کریں. سوچے ذرا دنیا رن کیسے کر رہی ہے. ریپسٹ, پیڈوفائلز دنیا چلا رہے, ان کو ریپ اور پیڈوفلزم کے بیسس پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے, اس کے بیس پہ ان کو پالیسیز بنائی جا رہی ہے, اور پالیسیز ایسی بنائی جاتی ہے کہ صرف ایک قوم کو فائدہ ملے, ایک نسل کو یا ایک کمیونٹی کو فائدہ ملے, پوری انسانیت تباہ ہو جائے. It doesn't really matter. And do you know where this is coming from? This is, I swear by God, this is coming from their literature. ایپسٹین نے خود کئی جگہ پہ کہا, we Jews are supreme, everyone else is a Gentile and a Goyim. جینٹائل اور گوئم کا ٹرم ٹالموڈ پڑھے, 2,32,000 آیتیں اس میں ہیں, آپ کو کئی جگہوں پہ مل جائے گا. وہاں پر لکھا ہے, یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں, وی آر دا چوزن پیپل, اور باقی سب گوئمز اور جینٹائلز ہیں. ان کا ریپ کرنا, ان کا مال لوٹنا, ان کو قتل کرنا, ان کو غلامی میں ڈالنا ہمارے لیے فرض ہے, ہمارے لیے ثواب کا کام ہے. دے بلیو دس ان دیئر سائیکالوجی اینڈ فلاسفی, دس اے پارٹ آف دیئر سائیکالوجی. اور ایسے لوگوں کو ہم نے اقتدار دیے ہے کہ وہ دنیا کے معاملات سالو کر کے دکھائے. قابل بھائی, ایک بہت خطرناک سوال میرے ذہن میں آیا. ہم مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ یہاں ایگزسٹ ہندو کرتے ہیں, کو ایگزسٹ کرتے ہیں پیار سے, امن سے. کل بھی آپ نے دیکھا وہ محمد دیپک بھائی بہت اچھے سے ہم سے ملے, کتنے محبت سے ہم آپس میں رہتے ہیں ہندو مسلمان. کچھ لوگوں کو ہندوؤں میں سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں, اگر ہم جیوز کا زیادہ سپورٹ کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ عزت دیں گے مسلمانوں کے مقابلے میں. تو یہ کیا بھرم ہے ان کا, یا ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ان سے زیادہ نزدیک ہیں اور ہمارے اچھے سلوک کے وہ زیادہ حقدار ہیں. ہم ان سے ہمیشہ ہم نے ان کے ساتھ عزت سے ہی بات کی, لیکن یہ جیوز ان کے کبھی سگے ہو نہیں سکتے, سمجھ نہیں سکتے. مسلمانوں کو عزت دینے کی تو وہ بات کر سکتے ہیں, تیار ہو سکتے ہیں, لیکن ہندوؤں کو وہ عزت نہیں دے سکتے کبھی جو مسلمان دیتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اس کے بارے میں؟ میں دو چیزیں اس کے بارے میں کہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے ایڈریس کیا ہے, اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے, سب کے لیے جواب دینا بہت ضروری ہے. اس کے لیے سی وائز بھائی, there is a whole history of all this chaos which is running around us right now, جو کہ میس ابھی بن چکا ہے چیزوں کا. there is a whole history. یہ جو ابھی حرکتیں کریں نا, ان کے اندر جو ابھی, سارے تو نہیں ہوتے, کچھ ہوتے جن کے اندر ابھی اتنی خندس اور اتنی نفرت بری پڑی ہے, کہیں نہ کہیں پہ you'll find they have their reasons as well جس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. وہ مغل بادشاہ,
وہ افغانی درانیز، وہ ترکی، وہ جو بھی یہاں پر آئے تھے ان کے مندر توڑ دیے اور الگ الگ طریقے سے معاملات کر دیے. تو اس چیز سے ریلیٹ کر کے دے ٹیک دیئر مطلب ایموشنلی دے ٹیک دیئر آؤٹ برسٹ آؤٹ ان دس تھنگ، ان ریونج ان دس تھنگ. تو پیچھے تو ان لوگوں نے ہمیں مطلب لیٹس بی ویری آنیسٹ، ان لوگوں کی نااہلی اور ان لوگوں کے دین کی خلاف ورزی جو ان لوگوں نے سمجھا کہ دین ہے اسلام ہے، اس کی وجہ سے ناؤ دے آر ریلیٹنگ دیٹ، اور اس کی وجہ سے ہم اتنا سفر کر رہے ہیں. تو ایک ریزن تو وہ ہے، وی کی ناٹ ڈینائی دیٹ. ہم یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ان کا جو اندر سے غصہ ابالا، اب جو بھی ابارا ہے ہم اس پہ ابھی آئیں گے کون ابارا ہے، جو جس بھی طرح سے ان کی ایموشنز ایووک کی جا رہی ہے، جس بھی طرح سے ان کی سائیکالوجی ابھی ٹریگر کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز تو ہے جہاں سے لیتے یہ ساری ہسٹری. ان کے مندروں کے بارے میں باقی ساری چیزیں غلط تو کیا ان لوگوں نے. سکندر نے جو یہاں پر کیا، اس کے جو وزیر نے یہاں پر کشمیر میں کیا وہ غلط نہیں تھا؟ بالکل ڈنکی کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں. اس سے جو مندر یہاں پر توڑ دیے، اس سے جو باقی معاملات یہاں پر کیے، ڈنکی کی چوٹ پہ اس نے غلط کیا، اینڈ وی آر سفرنگ بیکاز آف دیٹ. ایک یہاں سے آپ ریزن لے لیں آپ کو، ٹھیک ہے. دوسرا آپ سمجھے میری بات غور سے، میں نے ابھی سورہ صاد کا ذکر کیا تھا. سورہ صاد میں نے کہا اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان میں سے سرداران اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے خداؤں کی اطاعت کرو اور اس پہ ڈٹ جاؤ، پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ کہہ رہی ہے تو ان کی چال عظیم ہے. وہ جو پیچھے والا سنیریو رہا ہے، جس طرح کے معاملات رہے، اب وہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے جو اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. وہ لوگ ان کی ایموشنز کو ایووک کر کے اپنی کرسیوں پہ ہمیشہ مسلط رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی ایموشنز کو عوام کو تو بیوقوف بنایا جاتا ہے، سسٹم کو ٹھیک ہے، اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ایک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے اگینسٹ دا سیکنڈ کمیونٹی. اور آپ it's a common sensical thing. We are going nowhere by doing this. You want to become a superpower and you think you will become superpower like this? وشو گرو اس طرح سے بنیں گے جب انٹرنل کیوس ہوگا. آپ بیوقوف ہو. پھر ہندو مسلمان آپس میں لڑیں گے تو پھر کہاں. اور میں آپ نے تیسری بات کہی، اب تیسری بات پہ آئیں گے، ٹھیک ہے. تیسری بات آپ نے کہی کہ یہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، جس کی طرف، عیسائی کی طرف. خدا کا واسطہ ہے، میں اپنے ہندو بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، بہنوں کو کہہ رہا ہوں، آپ ایک بار ان کا بس لٹریچر پڑھیں. میرا مت سنیں آپ، ٹھیک ہے، میرا تو بالکل بھی مت سنیں آپ ان کا لٹریچر پڑھیں کہ یہ اپنے لٹریچر میں آئیڈل ورشپرز کے بارے میں کیا کہتے. بس ایک بار کھولے ان کی کتابیں آپ. ہم سے ان کی اتنی نفرت ہے، ہمیں ایک بار تو یہ بخش دیں گے. آپ کو یہ کسی بھی کھاتے میں نہیں گنتے، آپ کو تو یہ مارنے کاٹنے کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہو، محمد دیپک بھائی کی طرح ہم آپس میں محبت سے مل کے جل کے رہتے ہیں. گھر کی مرغی دال لیکن گاوت بھائی، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہندوؤں کو یہ پرانی باتیں بھول جانی چاہیے، وہ پرانے ریونج وغیرہ، اور ساتھ میں محبت، پیار محبت سے رہنا چاہیے؟ سر میں اس سے ایگری کرتا ہوں. I'll tell you very honestly this thing، خاص کر انڈیا کے کانٹیکس میں، ہمارے جو یہاں پر ماحول ہے اس کے کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. جن لوگوں نے وہ کیا نا، وہ لوگ قبر تک پہنچ چکے ہیں. ان لوگوں کو مٹی بھی شاید کھا چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ہڈیاں بھی شاید کبھی کہیں نہیں ملے گی. ان لوگوں کے عوض اب کرنٹ لوگوں کو ایویلویٹ کرنا اور کرنٹ لوگوں پہ ان کا غصہ نکالنا، it doesn't make sense at all. یا میں ایگزامپل دیتا ہوں، مان کے چلتے ایگزامپل کے طور پہ میرے ساتھ کوئی ہندو غلط کرتا ہے، فار ایگزامپل آج ایک ہندو کمیونٹی میرے ساتھ کچھ غلط کرتی ہے. اب میں نے اپنی نسلوں تک پہنچایا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا، میں اس کا غصہ ان کے ان بچوں پہ نکالوں جو اس وقت موجود نہیں تھے. اٹس کمپلیٹلی نان سینسیکل اور انجسٹس. اور اس سے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ کسی بھی کنٹری کی ہسٹری پڑھ لے، قوموں کی ہسٹری پڑھ لے، امپائرز کی ڈاؤن فال اور اپرائزنگ کو پڑھ لے، کیسے وہ عروج پہ اور زوال پہ گئے. اس طرح سے کوئی بھی قوم عروج پہ نہیں پہنچ سکتی. گاوت بھائی، ایپسٹین فائلز کے بعد باقی ریلیجن کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے؟ دیکھیے سر، کرسٹل کلیئر پتہ چل چکا ہے کہ گاڈ لیس سوسائٹی کے کیا مسئلے اور گاڈ والی سوسائٹی کے جو لوگ گاڈ میں یقین رکھتے ہیں ان کے کیا مسئلے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جو ہے نا سرکش ہے. کیوں سرکش ہے؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ مورالٹی کو، آئی چیلنج ایوری ون آؤٹ دیئر، یہ جو لبرلز ابھی تک ہمیں مورالٹی کا لیکچر دیتے اور ہماری بچیوں کو اور بچوں کو ان کی ذہن سازی کر دیتے، ان کو بتاتے ہیں ہم تمہیں سکھائیں گے مورالٹی کی. آئی چیلنج یو کہ آپ بنا گاڈ کے مورالٹی کو آبجیکٹو بنا کے دکھاؤ. گاڈ کے یہ تو دیتے تھے، وہ ان کے بڑے دو ایتھیسٹ ہیں، ان نے کہا ہے، رچرڈ ڈاکنز ہیں اور اسٹیفن ہاکنگ، انہوں نے بتایا کہ گاڈ کے بغیر بھی ہم مورالٹی کو شیپ کر سکتے ہیں. وہ بہت مورل لوگ تھے جی. اور یہ سب ایپسٹین فائلز میں پائے گئے. لارنس کراس، اسٹیفن ہاکنز، جو بھی وجہ تھی، رچرڈ ڈاکنز،
स्टीवन पिंकर, ये सारे लोग पाए गए कहाँ पर, एप्स्टीन फाइल्स में, और उनके देखेगा इनके क्या मसले सामने आए अभी। बहरहाल, और मुझे बाय द वे मोहसिन भाई अभी कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा स्टीफन हॉकिंस वहां पर क्या कर रहे हैं। मॉरलिटी शेप कर रहे होंगे वहां पे, देख रहे होंगे क्या तो यही समझ नहीं आ रहा स्टीफन हॉकिंस, बाकियों का तो समझ आता है, स्टीफन लेकिन हॉकिंग स्टीफन समझ नहीं हॉकिंस आता। वो भी व्हील चेयर पे। जी बहरहाल, माय होल पॉइंट इज, मेरी बात गौर से समझेगा इसमें गालिब ने एक शेर बोला है, जी। गो हाथ को जुम्बिश नहीं लेकिन आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे, ओहो, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। शायद इसलिए गए होंगे स्टीफन हॉकिंग। मतलब जब उसको शराब पीने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई ना पी के, तो उसने फिर बीवी को बोला सामने रखो शराब की बोतल, गो हाथ को जुम्बिश में, हाथ तो नहीं हिला सकता, आंखों से तो पी सकता हूँ। तो वो शायद स्टीफन हॉकिंग ने पढ़ लिया होगा कहीं से शायद। सर इससे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी मिलती है, मैं सबको कहूँ, आई एम ह्यूज फैन ऑफ साइंस, इसलिए क्योंकि मेरे रब ने मामला रखे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के, ये मेरा रब है जिसने ये सारे मामला रखे, ये मुझे मेरे रब से दूर नहीं करती है, नजदीक कर। ये मुझे मेरे रब से नजदीक करती है। बट नो दिस थिंग टू ऑल द यंग वंस आउट देयर, बीइंग अ साइंटिस्ट डजंट मीन, साइंस इज ओके, ठीक है, साइंस सीखना सिखाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट खुदा है और साइंटिस्ट को आप अपना अल्फा बना दे। बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ बिलियनियर, बीइंग अ मिलियनियर अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों को वो जगह ना दे जो खुदा की जगह है, कि ये लोग आपकी जिंदगी और आपका दीन डिसाइड करें। गॉड, आप जब तक अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं रखते हो ना, जो कि गॉड से आता हो, जो सुप्रीम हो, जो एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी ले सकता है, आप मॉरलिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। मैंने अभी कहा कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अर्रआहु इस्तगना, इंसान सरकश है, गुनाह करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो सोचता है कि मुझ पे कोई सवाल नहीं है, मैं आजाद हूं। खुदा का तस्वुर ही इतना काफी है होना अकाउंटेबिलिटी के एतबार से, कि ये अकाउंटेबिलिटी का जो तस्वर हम खुदा से लेते हैं, ये खुदा के वजूद की जरूरत हमें समझाता है। अल्लाह ताला का होना कितना जरूरी है, खुदा का होना कितना जरूरी है, खुदा का मानना कितना जरूरी है, ये आपको समझ आएगा अकाउंटेबिलिटी से। इंसान जब तक अकाउंटेबिलिटी पे नहीं आएगा या नहीं समझता कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई सुप्रीम बीइंग है जो मुझे पकड़ेगी कल को और मुझे झिंझोड़ेगी और मुझसे हिसाब लेगी हर एक चीज का, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का, इंसान कुछ भी कर सकता है। he can do anything and everything. Morality ऑब्जेक्टिव रह ही नहीं सकती है। कुछ भी कर सकता है। वो बच्चों को काट के उनके उस खाएगा, वो 11 साल की बच्चियों को रेप करेगा, उनके वीडियोस बनाएगा, फिर उनको बोलेगा चुप रहना क्योंकि तेरे वीडियोस मैं ऑनलाइन कर दूंगा। ये इंसान इस लेवल पे गिरता है जब एक सोसाइटी गॉडलेस होती है। ये लोग एक्सपोज हो रहे थे, ब्लैकमेल हो रहे थे, और फिर लोगों को बता रहे थे खुदा में ना मानना, क्योंकि पीछे से पुश किया जा रहा था लोगों को इस चीज की तरफ लेके आओ। सो गैर अल्लाह की जो सोसाइटी होती है, मैं ये तक कह सकता हूं, हो सकता है उनके पास वसाइल कम हो सकता है उनके पास रिसोर्सेज कम हो सकता है उनके पास टेक्नोलॉजी शायद कम हो, लेकिन खुदा का तस्वुर उस सोसाइटी को इतनी स्ट्रेंथ देता है कि वो सोसाइटी करोड़ों ऐसी सोसाइटीज पे बारी है। फिर इतनी जरूरत है एक ऐसी सोसाइटी की जहां पर खुदा हो, खुदा के मामलात हो, खुदा के उसूल हो, और खुदा के उसूलों के तहत हम रह रहे हो। आप कयामत के बगैर मॉरलिटी डिफाइन ही नहीं कर सकते। कैसे करोगे मॉरलिटी डिफाइन, और कब तक करोगे मॉरलिटी डिफाइन? एक बंदा है जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया, एक एप्स्टीन हजारों लड़कियों का, लाखों लड़कियों को सोल्ड कर दिया, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, उसको एक सजा आपने दी, फिर क्या हो गया उसको एक सजा देके? हजारों जिंदगी एक साइड से, एक जिंदगी एक साइड से। ये भी अगर आप मॉरलिटी कहते हो, ये एब्सोल्यूट मॉरलिटी है ही नहीं। 1000 लड़कियों का दुख एक साइड से है, करोड़ उन लाखों लड़कियों की चीखें एक साइड से है, उनका ट्रॉमा